بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز اچھا ہوا ہوگا۔ دن کا آغاز اچھا میں اس لیے کہتا ہوں، آپ سوچتے ہوں گے کہ روز ایک چیز کی گردان، وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دن کا آغاز کسی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے اچھا نہ ہو تو پھر پورا دن آپ کا ٹھیک نہیں گزرتا۔ تو شروعات آپ کے دن کی پازیٹیو نوٹ پر ہونی چاہیے۔ پازیٹیوٹی اگر رہے گی اور تھوڑا سا برداشت کا عنصر آپ کے اندر ہوگا تو چیزیں بڑی بہتر ہو سکتی ہیں۔ بھائی صبح سویرے کوئی برداشت کا عنصر نہیں ہوتا۔ ہونا صبح چاہیے، آپ سے کوئی بات کرے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو جواب دیں۔ ہونا چاہیے بٹ ہوتا نہیں ہے۔ ریالٹی کی اگر ہم بات کریں، جب تک اگر آپ نے چائے کا کپ نہ پیا، جب تک آپ نے کافی کا مگ نہ پیا، تب تک آپ کے جو سینسز ہیں وہ پوری طرح کام نہیں کرتے۔ لوگ آپ کو بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے رات میں نے یہ چیز دیکھی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ آیا تھا، اور آپ کے جو سینسز ہیں پوری طریقے سے ابھی وہ جاگے نہیں ہوتے ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ یس، پیشنس ہونا چاہیے، بٹ اس کی پریکٹس کریں کانشیسلی تو پھر ہی آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ اپنے سب کانشیس پہ بلیو کریں گے تو پھر تو بس آپ ایسے ہی آٹو پائلٹ ایسے ہی ایسے ہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل جو خبر جس طریقے سے وہ یونیورسٹیز اور اسکول سے ریلیٹڈ اسلام آباد میں تھی، اس کی وجہ سے کافی پریشانی ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس میں پائی گئی، بیکاز اٹس اے ویری کنسرننگ سارٹ آف اے تھنگ۔ تو کل بھی ہم یہی دعا کر رہے تھے اور آج بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور سب کے جان مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ باقی یہ ہے، اس دعا کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپ سٹوریز۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے نہیں، الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ پاکستان کو دوبارہ پٹری پر لانا جان جوکھوں کا کام ہے۔ بلاول کے لفظی وار جاری، کہا انتقام اور پرانی سیاست چاہیے تو شیر پر مہر لگائیں۔ کراچی میں بے روزگار شخص نے بیوی اور 3 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ احسن رضا نے الوداعی نوٹ میں والدین، دوستوں اور رشتہ داروں سے معافی مانگی۔ احسن کو لوگوں کا قرض چکانا تھا۔ پنجاب میں نمونیا نے پنجے گاڑ لیے، بچوں کی اموات کا سلسلہ رک نہ سکا۔ مزید 9 معصوم جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ جان لیوا مرض، اب تک 188 بچوں کی زندگیاں نکل گیا ہے۔ اور پھل اور سبزیاں ہی نہیں، ان کے چھلکے بھی فائدہ مند ہیں۔ چھلکا اتارنے کا مطلب غذائیت والا حصہ ضائع کرنا ہے۔ کن پھلوں اور سبزیوں کو چھلکوں سمیت کھانا صحت بخش ہے، پروگرام میں آج آپ کو بتائیں گے۔ چلیں جی، بیک ٹو دا سچویشن ویئر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اور دیگر جو پارٹیز ہیں ان کے قائدین سربراہ جلسے کر رہے ہیں، عوام سے مخاطب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ تھینک یو سو مچ عبدالقیوم صاحب۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، میاں صاحب نے کل جلسہ کیا، ظاہر ہے وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت جو میدان عمل میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہیں بلاول، اور بار بار وہ ایک چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی 4تھی بار وزیر اعظم بن کے کیا کر لیں گے، مجھے ووٹ دیں، میں پہلی بار آ کے ہی کمال دکھا دوں گا، اور اگر آپ نے جی پرانی اور انتقام کی سیاست چلانی ہے تو آپ شیر پہ ٹھپا لگائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تبدیلی، ان اے سینس انہوں نے تبدیلی ورڈ یوز نہیں کیا، تو پھر آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو آپ لوگوں کی طرف سے اس پہ کوئی ری ایکشن زیادہ نہیں آتا، بٹ وہ اپنی مہم چلا رہے ہیں۔ صدر بہت مہربانی۔ دیکھیں، ابھی یہ چونکہ الیکشن کی کمپین ہے، اس میں ہر پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے ویو پوائنٹ کو، اور خصوصاً ان کا جو مینیفیسٹو ہے کہ آگے پلان کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور بیسڈ آن وٹ ہیز بین دیئر پرفارمنس ان دی پاسٹ، چونکہ پبلک ابھی اویئر ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی، انفارمیشن کی جو ایک ریولوشن آیا اس کی وجہ سے ایوری باڈی نوز، آپ کے بیڈ روم میں انفارمیشن پہنچتی ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے، وہ کر رہے ہیں، لیکن شائستگی جو ہے اس کی حدود کو کراس نہ کیا جائے اور اپنا اپنا ویو پوائنٹ دیا جائے۔ دیکھیں، پیپل پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وفات کے بعد، انفارچونیٹ شہادت کے بعد بہت بڑا خلا ہے، اور اس کو پر کرنے کے لیے بلاول بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ، لیکن وہ خلا تو آئی ڈونٹ تھنک سو
کہ اس طرح پورا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کی فرسٹریشن اپنی جگہ ہے, ان کی ایفرٹ ہے کہ ہم اپنے ووٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ آئیں گے تو انتقام کی سیاست کریں گے. وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ لوگوں کا مشن ہے انتقام کی سیاست, جو کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی جھیلی ہے آپ کے دور میں. دیکھیں 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی تو ہر جگہ کے اوپر, اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا گورنر تھا کراچی میں, تو انہوں نے کہا یہی رہنے دیں. اسی طرح کشمیر کی حکومت بدل سکتی تھی, گلگت بلتستان کی, دیر از نو کوشچن. وہ تو سب کو ریلی کر کے آگے چلاتے تھے. ایون عمران خان صاحب کو بھی یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تو اس میں انوالو کیا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بلاول صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ اپنے طور پہ ٹھیک ہے. میرے خیال میں ابھی سیاستدانوں کو اس سٹیج کے اوپر بلیم گیم کی بجائے یہ بتانا ہوگا کہ جو ایشوز ابھی آپ نے اس سے پہلے بتائے ہیں کہ انرجی کا ایشو ہے, انرجی مہنگی بھی ہے, نایاب بھی ہے, اور انرجی کا جو مسئلہ حل کیا تھا وہ ان شارٹ سپین آف ٹائم نواز شریف صاحب نے ہی حل کیا تھا. ٹیررزم سر اٹھا رہا ہے, بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں, سرکولر ڈیٹ کے ہیں, انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اور پھر ابو آل یہ آپ کی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی فوڈ باسکٹ سکڑتی جا رہی ہے. بارشیں نہیں ہے تو سبزیوں کی قیمت, پیازوں کی قیمت ادھر ادھر آپ دیکھیں کتنی ہے. تو جیل صاحب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو بتائیں کہ یہ چیز بیسکلی آپ نے کہا کہ یہ سیاسی قیادت کا حق ہے کہ اپنے انداز میں وہ جلسوں میں خطاب کرے, لیکن عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اب آج کل جس طرح سے ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ انفلیشن ایک گلوبل فینومینا ہے, یعنی کہ دنیا بھر میں چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ فوڈ باسکٹ سکڑتی جا رہی ہے, تو یہ بات ہونی چاہیے. میاں صاحب اپنے جلسوں میں جو بات کر رہے ہیں کہ جی آج میں ہوتا تو 10 روپے کلو سبزی ہوتی, آج میں ہوتا, یہ تو 2013 سے 17 کے درمیان یہ سچویشن نہیں تھی, کیونکہ اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو لوگوں کی سوچ کو سمجھتے ہوئے ان کے حساب سے بات نہیں کرنی چاہیے. ڈونٹ یو تھنک سو؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارا جو منشور ہے پارٹی کا وہ بڑی محنت کے بعد تیار ہے, اور ابھی اس کی 27 کو اس کو اناؤنس کیا جائے گا. کمپلیٹ پلان ہے آپ کا اکانومی کا, آپ کا یہ جو آپ کی فارن ریمیٹنسز کو بڑھانے کا بڑا ایک ویکیوم ہے. ہماری 80%. جی 27 کافی لیٹ نہیں, آپ لوگ اپنا منشور جو ہے اس کو ریویل کرنے جا رہے ہیں؟ جی نہیں, لیٹ تو نہیں. دیکھیں نا, اس کی امپلیمنٹیشن تو الیکشن کے بعد ہی ہونی ہے نا. آپ اپنے طور کے اوپر اس کے اوپر ہر چیز کو آپ نے صرف کاغذ کے پرزے پہ لکھنا نہیں ہے, یہ دیکھنا ہے کہ پریکٹیکلی واٹ یو کین اچیو. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مثلا آئی ٹی کے اندر اصلاحات, مثلا ایگریکلچر سیکٹر, مثلا مائننگ کا ہے, مثلا یہ فارن ریمیٹنسز کے اندر 85% ہمارے لوگ گلف سٹیٹس میں جاتے ہیں جہاں تنخواہ 1/4 ہے دین اف یو سینڈ اے کوالیفائڈ مین پاور ٹو یورپ, جاپان, ساؤتھ کوریا اور ان کویت اور ان ممالک کے اندر. تو میرے خیال میں اس کے اندر بھی ایک اسٹریٹجک چینج آئے گی. ہمیں فوری طور پہ اپنی فارن جو ہے ایکسچینج اس کے ان پٹس کو بڑھانا ہے تاکہ IMF کے اوپر آپ کا انحصار اتنا نہ رہے اور آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز بیٹر ہوں. تو یہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے فار ایگزامپل, آپ کے یہ جو انرجی کی پرائسز آپ کی بڑھی ہوئی ہیں, ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ یہ اس طرح انشاءاللہ ہوگا. تو آئی اشور یو کہ میاں صاحب ایک تجربہ کار انسان. دیکھیں بلال صاحب جو مرضی ہے کہتے رہے, ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ 3 سالوں میں 3 ٹینیورز کے اندر میاں صاحب کو جتنا ٹائم ملا, یعنی ان کو 10 سال نہیں ملے یا 5 سال نہیں ملے اکٹھے, اور وہ بھی ڈیفینسو بیٹل کے اوپر. یہ پچھلا ٹینیور میں 2013 میں ٹیک اوور کیا, 2014 میں دھرنے شروع ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب ڈسٹریکٹ کریں گے, یورپ میں ابھی برطانیہ میں یا امریکہ میں ٹرمپ ہار گیا, بائیڈن آ گیا, تو بائیڈن کے پاس 4 سال ہیں مکمل جو اپنا کام کرے. پہلے دن سے اگر ٹرمپ نے دھرنے شروع کر دیتے, اس کو کام نہ کرنے دیں, اور یہ 3rd ورلڈ کنٹری کا ملک ہے, تو میرے خیال میں اس سے پھر آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے اور فائنلی آپ کک آؤٹ کر دیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آن اے ویری اسمال اس کے اوپر. ہاؤ کین دے ڈیلیور؟ بٹ ایون دین آپ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے ٹائم میں بڑی بات تھی انرجی کے کرائسس اور ٹیررزم. آپ نے دیکھا کہ دونوں کی کمر توڑی. ابھی پھر اللہ کی طرف سے ہم اس انرجی کی ایشو کو جلدی حل کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ نہیں ہوگا تو آپ کی انڈسٹری گروتھ نہیں ہوگی.
اور آپ کسی لحاظ سے بھی انرجی کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. اس کی پرائس بھی کم ہو, اس کی پلفریج اور چوری کو بھی روکا جائے. تو آئی ایشور یو دیٹ انشاءاللہ آج آپ کے پولیٹیکل ارینے میں بیسٹ پارٹی مسلم لیگ نونی ہے, اور اس کا مقابلہ پیپل پارٹی سے نہیں ہے. اس کا مقابلہ تحریک انصاف کی جو اپنی ایک سوچ ہے اس کے ساتھ ہے. یہ دو بڑی پارٹیاں ہیں, لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ لیڈرشپ کہاں بہتر ہے اور کون سی پارٹی ہے جس یونیفارم سمبل ہی نہیں ہے جن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ ہمارا ان سے سمبل نہیں ہے, امیدوار ہیں یہ کہا جا سکتا ہے. امیدوار نہیں ہے ان کے پاس. تھینک یو سو مچ. جن کچھ کامنٹ کر رہے تھے میرے خیال میں. جی سر, آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی تھینک یو ویری مچ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پبلک کے جو سرویز آ رہے ہیں اس کی یہ ایک نوعیت ہے نا. پیپل پارٹی کا تو سندھ کے اندر ہے, اور وہاں بھی آپ نے دیکھا جی ڈی اے ہے, ایم کیو ایم ہے, پی ایم ایل این ہے, اور بہت کچھ لوگ تو وہاں تھریٹن ہو کے وہ ادھر بات کر رہے ہیں. وی وش دیم ویل. آئی ٹیل یو دے ہیو دی رائٹ اینڈ وی وڈ لائک کہ آل پارٹیز شوڈ ہیو نیشنل کریڈینشلز rather than the provincial credential. تو پیپل پارٹی اپنی ایفرٹ ضرور کرے, گڈ انف, لیکن میرے خیال میں حدود و قیود بھی ہیں, یہ نامز ہیں پولیٹیکل, اس کے اندر رہ کے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسپیشلی جب آپ کا 15-16 ماہ کا ساتھ رہا ہو پہلے, اس کا پاس رکھنا چاہیے. لیکن انٹرسٹنگ یہ کہ سب نے جی اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جی یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں. یہ تو ہر بار ہی ہوتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, اور کریں گے کیسے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا. انٹرسٹنگ یہ کہ سب نے جی اپنے کیا کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جی یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں. یہ تو ہر بار ہی ہوتا ہے. اس کا سولوشن کیا ہے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, اور کریں گے کیسے, یہ بڑا ایک امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا. اچھا جی, اب ذرا اس سے نکل آتے ہیں اور الیکشن کی گہما گہمی, الیکشن کے رنگ سے جو کلرز ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں. اور کلر سے مراد میری یہ ہے کہ جو ہم یو نو کلرز پہنتے ہیں, دیکھتے ہیں, ہر چیز ہماری دنیا پوری رنگین ہے, فل آف کلرز ہے. ہمارے گھر کا رنگ, ہمارے پردے کا رنگ, ہماری دیواروں کا رنگ, سلیکشن کیا ہے اس میں, مطلب آپ گاڑی کا رنگ, اور کس کس کے جو پہناوے ہمارے ہوتے ہیں ان کے رنگ. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فیوریٹ کسی نہ کسی چیز کا, ہر کسی کا ایک فیوریٹ کلر ہوتا ہے. لیکن میجورٹی ان دا ورلڈ لوگوں کا فیوریٹ کلر کیا ہے, اس پہ بڑا انٹرسٹنگ سروے آیا ہے, اور سب نے حیرت انگیز طور پہ سب نے بتایا جی ان کو نیلا کلر بہت پسند آتا ہے. اچھا, نیلے کے بھی بہت سے شیڈز ہیں ویسے, لیکن نیلا ایک جو کلر ہے وہ انہیں پسند ہے. آپ دیکھیں ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہا ہوگا. اچھا, اسکرین پہ ہمارے رنگوں میں بھی کچھ نیلا پن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو بہرحال نیلا جو ہے وہ فیوریٹ ہے. اچھا, اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں کہ 2015 میں 100 ملکوں کے, 2015 میں بھی کہا گیا, پھر اس کے بعد 2017 میں 100 ملکوں کے 30,000 افراد کے ایک سروے میں سبزی مائل نیلے رنگ کو پسندیدہ رنگ قرار دیا گیا. سبزی مائل نیلا کون سا ہوتا ہے جس میں گرین شیڈ, جو ہم سمندر کا شیڈ دیکھتے ہیں نا, اچھا سی گرین ٹائپ. اچھا, پھر 2019 میں ثقافتی رنگوں کے ایک سروے میں بھی نیلے رنگ کو فوقیت دی گئی. طبی ماہرین صدیوں سے نیلے رنگ کو راحت اور قدرت کی نمائندگی کرنے والا رنگ قرار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے آرام اور سکون کا احساس ہوتا ہے, کولنگ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو یہ بڑا زبردست کلر ہے, اور ظاہر سائنس بھی ایک ہوتی ہے ان کلرز کے پیچھے, ان کے افیکٹ بھی ہوتے ہیں آپ کی پرسنالٹی پہ. میرا بھی فیوریٹ کلر بائی وے بلو ہے. سو یہ تو میں نے خیر پہلے سوری میں پوچھنا بھول گیا تھا. آپ کا فیوریٹ کلر بلو ہے؟ آپ پوچھے نہ پوچھے, میں نے خود ہی بتا دیا. اچھا, دیکھے نہ دیکھے صدف تو بولے گی. اچھا صبح چائے کا ایک اور کپ پینا پڑے گا, کافی کا. تو جا کے جو اس وقت ہے نا ہم بات کر رہے ہیں اس میں ذرا تھوڑی آپ کو کیا کہنا چاہیے, تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اچھا جی, اب ایک ایسا ٹاپک جس پہ ہم کافی دن سے بات کر رہے ہیں, اور سردی کی شدت ظاہر ہے کراچی والے تو محسوس نہیں کر رہے, لیکن ملک کے جو بہت سارے علاقے ہیں جس میں آپ کے پی کہہ لیں, جس میں آپ پنجاب کہہ لیں, وہاں پر سردی ہوتی ہے ہمیشہ, اور شدید سردی ہوتی ہے. ایسے میں بچے نمونیا کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو تعداد آ رہی ہے بچوں کے اس میں انوالو ہونے کے, اس سے متاثر ہونے کے, وہ خطرناک بھی ہیں. اب مزید بتایا, کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا 9 معصوم بچے اس نمونیا کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور 188 بچے اب تک مر چکے ہیں. اور محکمہ صحت کے مطابق تمام ہلاکتیں جنوری کے 22 دنوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. یعنی یہ کوئی 2, 3, 4 مہینے کی بات نہیں بتا رہے ہیں, صرف جنوری جو کہ ابھی باقی ہے, جس میں ابھی بھی یہ مہینہ ختم ہونے میں دن باقی ہیں, اس میں یہ کیسز سامنے آئے. بالکل جی, اور یہ کیا ہو سکتا ہے, اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے, اٹس ویری کنسرننگ. اور ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں اگر
حالات اور سردی اس قدر نہیں ہے لیکن ہوا پھر بھی چلتی ہے اور بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں, امیونٹی ان کی لو ہے تو وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر سے موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سلسلہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے, یہاں کی امیونٹی یہیں کے اعتبار سے ہے اور یہاں پر ہلکی سی ویو چلتی ہے تو اس سے معصوم بچے متاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. تو یہ نمونیا آخر یہ وائرل بیسکلی انفیکشن ہے یا بیکٹیریل ہے, کیا ہوتا ہے یا دونوں طرز کا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ WHO گائیڈ لائنس پہ پاکستان از دا ہائیسٹ ریشو فار ڈیتھ فار نمونیاز اینڈ ڈائریاز, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری ویکسینس, ہماری پروٹیکشن, ہمارا ایٹماسفیئر, وہ ابھی تک ہم اس لا عمل تک پراپر پہنچے ہی نہیں ہیں. نہ ہم پہنچ سکتے ہیں, نہ ہمیں پہنچایا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ایررز رہ جاتے ہیں. ایون دو کہ ہم بریک تھرو میں آپ دیکھیں کہ نمونیا پھیلتا کیسے ہے. اگر یہ وائرس ہے, اگر دیکھا جائے ایک ریسرچ کے حساب سے کہ 200 وائرسز ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں, اچھا, اور بیکٹیریاز کچھ چند ہوتے ہیں, تو وائرل نمونیاز زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اب جہاں ہم پروٹیکشن نہیں کرتے تو وہاں پہ پہلے ہوتا ہے اینڈیمک, پھر ہوتا ہے ایپیڈیمک, پھر ہوتا ہے پینڈیمک. پینڈیمک تک تو نوبت نہیں پہنچتی ہے, وہ کووڈ تک تھی. لیکن جب یہ اینڈیمک ایریا سے, مطلب ایک گھر کے ایریا سے, ایک محلے سے ایریا سے پورے ملک, شہر میں یا ملک میں پھیل جاتی ہے, وہ ایریا بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی مین ریزن ہے ہمارا پروٹیکشن. ہم پروٹیکشن نہیں کرتے ہیں. اب پروٹیکشن نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتے ہیں گھروں میں. اگر ایک کسی کو نزلہ کھانسی ہے تو ہم باہر نکل جاتے ہیں, ہم ماسک نہیں پہنتے ہیں. نزلہ کھانسی کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن لوگ اب باہر اگر ویسٹرن میں دیکھیں تو وہاں پہ کیوں اس طرح ایپیڈیمک نہیں پھیلتا ہے؟ اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ وہ پروٹیکشن کر لیتے ہیں. فوراً اپنے آپ کو جدا کر لیں گے, لوگوں سے ریسٹرکٹ کر دیں گے, آئسولیٹ کر لیں گے, الگ اپنے کمرے میں. ایئرپورٹس پہ جو سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں نا, کہ ایون یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے صفائی کر کے ان کو نہیں لے کے گئے اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی پیسٹیسائڈ یا اس طرح سے ہو سکتے ہیں اور ڈکلیئرڈ نہیں ہے, تو آپ کے اوپر فائن لگتا ہے اچھا خاصا. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جہاں پہ ہماری ساری جو ایجوکیشن لیول ہے نا, یہ امپورٹنٹ ہے. آپ بچپن سے سکھاتے نہیں ہیں. اب اسکول کی ایک اگر مثال لیں تو ایک نزلہ کھانسی میں بھی یو ہیو ٹو گو دیئر, تو وہاں پہ بچے کی کانسیپٹ بن جاتا ہے بھائی نزلہ کھانسی بھی ہے تو بچے. اب ماؤں کی کمپلینس کیا ہوتی ہے میرے پاس جب آتی ہے کہ بھائی بچے 30 بچے تھے, اس میں سے 10 تو غائب ہیں. جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی نزلہ کھانسی والے ہیں, اور جو بچے انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ اور انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی, میں نے کہا کہ یار اس کو سیویئر استھما تھا, تو میں نے کہا یار ماسک پہننا ضروری ہے. کہہ رہا نہیں, آپ لکھ کے دیں کہ اس کو ماسک پہننا ہے کیونکہ اسکول الاؤ نہیں کر رہی ماسک پہننا. تو یہ اب واقع میں نے ریڈ پین سے لکھ کے دیا کہ ہی ہیز ٹو ویئر ماسک. تو آف کورس یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس طرح کی چیزیں پریکاشن میجرز پہلے لینا ہے. اب پریکاشن میجر نہیں لیتے تو آف کورس آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کو اینڈیمک سے ایپیڈیمک پہنچ جاتا ہے. وین شوڈ وی بی کنسرنڈ؟ کھانسی ہوئی, نزلہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اندر شروع میں آپ بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ پریشان بھی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دم ہاسپٹل لے کے بھاگیں, پتہ چلے وہاں پر اور اتنے انفیکشنز ہیں, کہیں بچہ اور کسی انفیکشن کو نہ کیچ کر لے. انیشیل لیول پہ کیا کرنا چاہیے, سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں؟ ایک تو انیشیل لیول پہ اگر شاید اسکرین پہ دکھا رہے ہوں کہ اگر کھانسی نزلے کے بعد آپ کے چیسٹ چلنا شروع ہو جائے, پسلیاں چلنا شروع ہو جائیں, یا آپ کے یہ گڑا پڑنا شروع ہو جائے یہاں پہ ریبس کے نیچے, یا پھر یہ والی ہڈیاں جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائیں, تو اس کا مطلب وہ نمونیا کی طرف جا رہا ہے. اب اس کی سیویئرٹی دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا ڈیپ جا رہا ہے. آف کورس فیور ہوگا, ہائی گریڈ فیور ہوگا, چیسٹ بہت زیادہ تیز چلنا ہوگا, سیچوریشن آف کورس آپ ہاسپٹل میں چیک کرتے ہیں تو ڈراپ ہونا شروع ہو جائے گی, بچہ ہلکا ہلکا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا, فیڈ لینا چھوڑ دے گا, اور کئی دفعہ ہائی گریڈ فیور کی وجہ سے جھٹکے پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو کئی دفعہ وہ چیزیں آپ کی الارمنگ سچویشن کی طرف آ جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو ٹریٹمنٹ کے پہلے جانا ہے. ڈونٹ ٹیک ہوم ریمیڈیز, ڈونٹ ٹیک یہ جو چھوٹی گلی محلوں کے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں جو پراپر علاج نہیں کر سکتے ہیں, وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, پھر آپ ہاسپٹل کی طرف رش کرتے ہیں. ہاسپٹل کی طرف اس وقت رش کرتے ہیں جب پرائمری فزیشین نا جو آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. پرائمری فزیشین ہوتا ہے, لیکن پرائمری فزیشین کے پاس اب جاتے ہی نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ کویکس کے پاس جا رہے ہیں. اب ہمارے شہر کا مسئلہ یہ ہے کہ کویکس سب سے زیادہ ہے, اور بہت سارے بڑے علاقوں میں تو کویکس ہی کویکس بیٹھے ہوئے ہیں,
اور ڈاکٹرز کم ملتے ہیں آپ کو. اچھا رورل میں تو ابھی بھی اربن میں یہاں پہ تو ابھی بھی صحیح مل جاتے ہیں, لیکن کہیں بھی آگے پیچھے تھوڑا سا بھی شہر کے ارد گرد چلے جائیں تو آپ کو پراپر ڈاکٹرز ملیں. اچھا وائی جو کیسز بہت سارے سامنے آئے وہ پنجاب میں کیوں رپورٹ ہو رہے ہیں, وہ باقی علاقوں میں کیوں رپورٹ نہیں ہو رہے؟ کیونکہ نہیں, کراچی میں بھی ایسا نہیں ہے. میں روز کے بہت سارے پیشنٹ دیکھ رہا ہوں, نمونیاز کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں, لیکن آف کورس انٹینسٹی بڑھی ہوئی ہے وہاں پہ, سیویرٹی ہے, انٹینسٹی بھی بڑھی ہوئی ہے, بیکاز کہ وہاں پہ ایک تو اسٹرانگ بہت ہے. ٹھیک ہے, ایٹماسفیئر میں نے آپ کو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات کہی کہ ریسٹرکشن آف چیزیں اور ساتھ میں ایٹماسفیئر. اگر آپ کا ایٹماسفیئر اچھا نہیں ہے تو واٹ یو کین ڈو, آپ کا اسٹارم اتنا ہے, اتنی مٹی ہے, اتنی گرد و غبار ہے, اتنی اسموگ ہے, ساتھ میں جو ہے اسموگ میں کیا ہوتا ہے, مٹی ہوتی ہے, ڈسٹ, جو ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے وائرسز کو گرو کرتے ہیں. اس کے ساتھ سردی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ وائرسز گرو کرتے ہیں. آپ دیکھیں ویکسینز کہاں ہم رکھتے ہیں, ویکسین زیادہ تر وائرسز ہوتے ہیں, لائیو وائرسز یا ایٹوڈنٹ وائرسز ہوتے ہیں, ہم فریج میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ لائیو رہے. اسی طرح وائرسز اگر سردیوں میں وہ زیادہ ایگریویٹ کرتے ہیں اور زیادہ ہٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کووڈ بھی کب آیا, سردیوں میں آیا. انفلوئنزا کب آتا ہے, سب سے زیادہ سردیوں میں آتا ہے, سب سے زیادہ ہٹ کرتا ہے. وائرل نمونیا سردیوں میں زیادہ ہٹ کرتا ہے, کیوں وہ وائرسز زیادہ ہٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پروٹیکشن کے لیے آپ کو پہلے تو ایٹماسفیئر کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. جب تک ایٹماسفیئر پروٹیکٹ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی عوام کو بھی اور اپنے آپ کو. اوکے ٹھیک ہے, یہ بڑا کنسرننگ ہے, لیکن ویکسینیشن از دا کی. آف کورس ویکسین از دا کی. احتیاط جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ ویکسین ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں ہم جو ہے اس چیز سے پیرنٹس بھی اس کا اتنا خیال نہیں رکھتے, یہ بھی سم ٹائمز آف کورس پیرنٹس بھی خیال نہیں رکھتے. پھر ساتھ میں اگر کہیں ویکسینز کے لیے جاتے ہیں تو پراپر طریقے سے وہ ویکسین لگی نہیں جاتی ہیں, کولڈ چین مینٹین نہیں کی جاتی ہے. کہیں نہ کہیں وہ جب اسٹاک آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ڈیفالٹڈ ہوتا ہے, یا وہ کولڈ چین مینٹین کرے بغیر آتا ہے. اب وہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی خیال نہیں چلتا. جیسے اگر ایک مثال لیتے ہیں, دوائی ہے, اور دوائی آپ نے کھولی, اس کی ایک ایکسپائری ہوتی ہے لکھی ہوئی, اور ایک ایکسپائری ہوتی ہے کھولنے کے بعد میکسیمم وہ 1 مہینہ چلتی ہے, ایک شیلف لائف ہے, اور ایک ہے ایکسپائری ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے. شیلف لائف از 1 month. اب لوگ جو ہے وہ پلا رہے ہیں, وہ جب 6 مہینے بعد بھی بیماری آئی تو آپ نے وہی دوائی پلا دی. بالکل, اس چیز کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اویئرنیس ہونا ضروری ہے. چلے جی بھائی بڑا خیال رکھیں اور تمام چیزوں کا, اور اپنے بچوں کو, ظاہر ہے بچے خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے, تو پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ جتنے بھی ان کو ٹیکے لگوانے ہیں, جو ویکسین لگوانی ہے, وہ سب کروائیں, وہ کورس مکمل کروائیں, اوتھینٹک جگہوں سے کروائیں. چلیں جی, ول ٹیک اے بریک, اور بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی میں گزشتہ دن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے سب کے دل دہلا دیے ہیں, اور ہم ایسے واقعات ہوتے دیکھتے ہیں, لیکن یہ واقعہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے. بے روزگار شخص نہ صرف اس نے خود کی جان لی بلکہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا, اور ساتھ میں اس نے نوٹ بھی لکھا ہے. میں نے وہ تصویریں دیکھی سوشل میڈیا پہ, آپ کو پتا ہے, اور اس میں سے ایک بچہ جو تھا اس کے ہاتھ میں دودھ کی غالباً خالی بوتل بھی تھی جس کو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. سوتے ہوئے یہ سلسلہ ہوا, ساری کارروائی ہوئی, اور اس کے اندر یہ معصوم بچے اپنی زندگیوں سے گئے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ المناک کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے, کس طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک تو شخص کی میں سفاکیت کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے کے, اور اس چیز کو ہم کیا نام دیں, اور مجبوری کہوں, معاشرے کی بے حسی کہوں. کہا جاتا ہے کہ اپنے آس پڑوس میں لوگوں کا خیال رکھیں, پتہ کریں, دیکھتے رہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, یہ فوراً انسٹاگرام پہ دیکھا جی فلاں بڑا خوشحال ہے, فلاں بڑا یہ ہے, فلاں بڑا وہ ہے. آپ کے پڑوس میں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہے. لوگ جو خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں جاتے, اور اگر کوئی کسی طریقے سے قرض کے چنگل میں پھنس جائے تو وہاں پر سلسلہ الگ ہے. یہ جو نوٹ ہے یہ بڑا, اس میں ظاہر اس میں ہی ہمیں ڈیٹیل پتا چلی ہے اس واقعے کے حوالے سے. اس نے لکھا ہے کہ میرے بچے بیوی شہید ہیں, انہیں نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, لو یو آل. یہ نوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. شارع فیصل پر جی وائرلیس گیٹ کے قریب فلیٹ تھا جس میں 5 بچوں کی لاشیں ملی ہیں, اور 5 لاشیں ملی ہیں, 3 بچے ہیں, بیوی اور خود یہ شخص. مقتولین میں 3 سال کا میکائل, 5 سال کا جبرائیل, 7 سال کی ام ہانی اور ان کی ماں شامل ہیں. تو احسن رضا نے الوداعی نوٹ میں والدین اور رشتہ داروں سے, دوستوں سے معافی بھی مانگی ہے, اور اس کے لیپ ٹاپ سے ملنے والے ایک نوٹ سے پتا چلا جی کہ وہ مخروض تھا,
اور احسن نے نوٹ میں مزید لکھا کہ پسٹل انہوں نے استعمال کی اور وہ ان کے دوست سمی کی دکان سے چرائی تو اسے کچھ نہ کہا جائے. اچھا 2-3 چیزیں اس کے اندر بڑی وہ اہم ہیں. ایک تو اس شخص کا اقدام اگر اس کی اپنی زندگی سے متعلق ہوتا تو بھی یہ ایک معیوب چیز ہے, خودکشی حرام بھی کہی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ یہ ان کا قصور تو نہیں تھا کہ آپ انہیں اس دنیا میں لے کے آئے, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ شخص اس دنیا میں نہیں رہا, کیا کہا جائے. آئی ونڈر کہ یہ کیا ہوا ہے, لیکن یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے. جان لیتے ہیں نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں. نذیر بتائیے گا, ڈیٹیل تو اب تک یہ سامنے آئی ہے, یہ کچھ معلوم ہو سکا کتنا ان پہ قرض تھا, کیا ان کی ایسی معاشی مجبوریاں تھیں جو ظاہر اس نوٹ سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی وجوہات تھیں جس کی وجہ انتہائی اقدام اٹھایا اس شخص نے. بالکل دیکھیں صدف, کل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جب پیش آیا تو یہاں پر جب ہم اسپاٹ پر پہنچے تو یہاں پر 5 لاشیں موجود تھی, جن میں 4 کو قتل کیا گیا تھا اور ایک نے خودکشی کی تھی. ابتدائی طور پر جو نوٹ سامنے آیا اور لیپ ٹاپ کے اندر موجود جو ڈیٹا سامنے آیا اس سے یہی پتا چلا کہ 4 مہینے سے جو یہ مقتول احسن رضا رضوی تھا, جو متوفی احسن رضا رضوی تھا, یہ بے روزگار تھا. اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گارمنٹس کا کام کرتا تھا جو اس کا ختم ہو گیا تھا, معاشی صورتحال سے پریشان تھا, لین دین سے پریشان تھا, اس کو کچھ قرض بھی دینا تھا. اگر ہم صرف اس لیپ ٹاپ کے نوٹ پر جائیں تو اس نے صرف 10,000 روپے قرض دینا تھا. اور لیکن جو مجموعی صورتحال اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیپ, بالکل اگر ہم ڈیپ میں جائیں تو وہ صرف چند ہزار روپے کا قرضہ نہیں بلکہ اس کی وہ صورتحال بھی یہ سامنے تھی کہ شاید اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ قتل کا واقعہ اور خودکشی کا واقعہ ہوا تو بچے کے ہاتھ میں فیڈر تھا, اور یہ خودکشی اور یہ جو قتل کا واقعہ یہ ممکنہ طور پر کافی دیر پہلے ہوا ہوگا. جب بلڈنگ کے مکینوں کو پتا چلا تو فوری طور پر 15 کو اطلاع دی, جس کے بعد SHO ایئرپورٹ یہاں پر پہنچے اور پھر پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے, جس پر اس کی اہلیہ ندا احسن اور بچے جبرائیل مکائل اور ام ہانی ان کی لاشوں کو منتقل کیا گیا. رات گئے جو خاتون تھی جو اس کی اہلیہ تھی اس کی لاش کو ان کے گھر والے ملیر کالا بورڈ لے گئے, جبکہ جو احسن رضا رضوی کے جو اہل خانہ ہیں وہ ان تینوں بچوں کی اور احسن کی لاشیں صفورہ کوٹ لے گئے اور ان کی جانب سے الگ الگ ان کی تدفین کی جائے گی. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 174 کی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے, کیونکہ جب خودکشی کا واقعہ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ FIR نہیں کٹواتے, لیکن پولیس نے اپنی جانب سے قانونی کارروائی مکمل کی ہے. اگر اس پر مقدمہ درج وہ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں, کیونکہ ایک تو خودکشی ہے, باقی 4 یہ قتل ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو مزید قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. یہ جو قرض کا اماؤنٹ ہے یہ بڑا کم ہے نذیر, تو کوئی دوست, فیملی ممبر, رشتہ دار, کیا وہ ان کی مدد کو آگے نہیں آ سکتے تھے اگر یہ حالات ہیں کہ ان کو وہ واقف تھے ان حالات سے, obviously 4 ماہ سے جب بے روزگار تھے تو؟ اب بالکل دیکھیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر زندگی میں آپ کے دوست بھی مدد کرتے ہیں, فیملیز بھی مدد کرتی ہیں, لیکن جس طرح کی معاشی صورتحال ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا یا آپ نے دیکھا ہوگا. اس سے پہلے بھی کئی کراچی سمیت کئی شہروں میں, صوبوں میں اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ صرف اس لیے خودکشی کرتا ہے کہ اگر میں کچھ نہیں کر سکا ان کے لیے تو شاید میرے مرنے کے بعد اگر صرف میں خودکشی کروں گا تو شاید یہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, الٹا بھوکے مریں گے. جبکہ رزق روزی دینے کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے, تو اگر کوئی شخص کرتا ہی ہے تو اس کو اپنے معصوم بچوں کا سوچنا چاہیے تھا جن کا بھی مستقبل پڑا تھا, اور رزق دینے کا وعدہ جب اللہ نے کیا تو پھر ان کی لائف میں ظاہر واقعات اور حالات تھے, یہ تو ظاہر مزید ڈیٹیل اگر سامنے آئیں تو پھر ہی پتہ چل سکے گا. تھینک یو سو مچ نذیر شاہ, آگاہ کر رہے تھے. یہ بڑا افسوسناک ہے اماؤنٹ آج کے زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے, صرف 10,000. کوئی بھی, اور جب آپ کا دوست جس سے آپ پسٹل چرا رہے ہیں وہ آپ کی اس طرح سے ہیلپ بھی کر سکتا ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں نا کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال پتہ ہے کیا ہے, اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہی سارا چکر ہے کہ کسی کے پاس کوئی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, کسی کے پاس 10,000 روپے دینے کے لیے نہیں ہے, اور کوئی جو ہے وہ اس وقت ایسے اپنا شاہانہ لائف سٹائل دکھا رہا ہے, پورٹری کر رہا ہے. محرومیاں اس کی وجہ سے بھی بڑھتی ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا بہترین فیس دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی میں کوئی غم ہی نہیں ہے, دے آر جسٹ چیلنگ, اور نہ ہی ہمارے اپنے اطراف پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اس میں ہم سب ظاہر ہے قصوروار ہیں, لیکن اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ
کہ کہیں کسی نے پن کر کے پلان کر کے اس چیز کو تو نہیں کیا. دوسرے رخ پہ بھی تفتیش ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس یہ دیکھے کہ ہاں جی اس نے اپنے بیوی بچوں کو مار دیا اور بعد داخلے دفتر ہو جائے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیں, روزی اور رزق دینا والی ذات اللہ کی ہے اور مایوسی کفر ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور اپنی طرف سے محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ زندگی میں بہتری آ ہی جاتی ہے. کراچی کے ایک اور ایشو ایسا ہے جس کی طرف چلتے ہیں, وہ تعلیم سے متعلق ہے. پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا کہ جی انٹر کے جو امتحانات میں تھے اور جو نتائج آئے تھے وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے نتائج تھے, جس میں بہت سارے طلبہ جو تھے وہ ایک گریڈ بھی نہیں لے سکے تھے اور نہیں 60% غالباً فیل ہوئے تھے. بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اب گورنر سنگھ جی وہ ہمیشہ سے جب کراچی میں کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جہاں پہ وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. کامران ٹسوری صاحب وہ طلبہ کی آواز بن گئے ہیں. انہوں نے سرکاری کالجز کے پرنسپلز کو اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے رابطہ کرنے کا مشورہ دے دیا ہے. کوئی تو ہے جس نے کہا جی چلیں جی اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. کامران ٹسوری کا کہنا ہے جن کالجز کے پرنسپلز اپنے طلبہ کے نتائج سے مطمئن نہیں وہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ سے رجوع کریں تاکہ طلبہ کی جائز شکایات کا ازالہ کیا جا سکے. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ بھی اس دن تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جو چیک کرنے کا سسٹم ہے, جو طریقہ کار ہے, وہی ان لوگوں کو بٹھا دیا ہے جن کو نہیں معلوم, تو گریڈنگ کا سسٹم پھر کیسے ٹھیک ہوگا. اچھا جی, اب یہ کہا گیا ہے کہ کمشنر کراچی 20 روز میں پیپرز کی مکمل اسکروٹنی کروائیں گے. اسکروٹنی کا عمل شفاف ہوگا اور جس کی غلطی ہوگی اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو لیٹس سی اس پر کچھ کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا. چلیں جی بریک لیتے ہیں, اب بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ظاہر ہے آپ کے ساتھ جب ہم شو میں بہت سارے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں, بیچ میں کچھ خبریں کچھ اپڈیٹس آتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس سے متعلق اور 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق کے بات ہے. یہ بانی پی ٹی آئی نے ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی ہیں. تو حسین احمد چودھری مزید ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا جی اس سے متعلق. جی دیکھیں, گزشتہ ہفتے احتساب عدالت کی جانب سے دونوں کیسوں میں ضمانتیں خارج کر دی گئی تھی, مسترد کر دی تھی. توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی, اور اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت منظور کی جائے اور جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے. درخواست میں چیئرمین نیب, ڈی جی نیب, تفتیشی افسر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اور یہ درخواستیں رجسٹرار آفس کو موصول ہو گئی ہیں جنہیں جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حسین چودھری. اچھا جی, تو اب یہ ہے کہ شکارپور میں جی وین اور رکشے میں تصادم ہوا ہے, اس سے متعلق ایک یہ خبر ہمیں موصول ہوئی ہے اور 4 خواتین جاں بحق ہوئی ہیں. اس افسوسناک واقعے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا اور ظاہر ہے کہ دھند کے ساتھ ساتھ یہ اگر دھند میں ان کی رفتار آہستہ ہوتی تو یہ نقصان نہ ہوتا, لیکن یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو دھند ہو رہی ہے اور ایسے میں جتنی احتیاط ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی, اندازے کی بنیاد پر گاڑی چلائی جا رہی ہوتی ہیں اور ایسے میں بھرپور رفتار رکھی جا رہی ہوتی ہے. آپ سوچئے ایک وین اور رکشہ ٹکرائے ہیں اور ایسے میں اتنی شدت کا تصادم تھا, اس کے لیے ظاہر ہے کوئی اچھی خاصی رفتار بھی ہوگی کہ جس کے اندر یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے اور ایسے میں 4 خواتین کی جان چلی گئی, 4 افراد زخمی بھی ہیں. تو صدف آپ دیکھیے کہ سارا جو ہے وہ الزام دھند پر لگا دیا جاتا ہے. دھند ایک ریزن ہے لیکن اصل وجہ تیز رفتاری ہی ہوتی ہے ایسے حادثات میں. تیز رفتاری, اور ظاہر ہے جب موسم ایسا ہے, دھند ہے, فوگ ہے, تو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے سپیڈ کا, جس کا بہت سارے لوگ اکثر نہیں رکھتے. ایک اور خبر ہے, اور آپ پچھلے دنوں یہ خبر بڑی گردش میں تھی غازہ میں, جب جس طریقے سے ابھی بھی خیر یہ سلسلہ جاری ہے, ہم جس طرح کی فوٹیجز وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جس وقت یہ معاملہ بہت زیادہ پیک پر تھا اس وقت عثمان خواجہ, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان آسٹریلیا کے ٹیسٹ میچ سیریز ہو رہی تھی اس وقت جی انہوں نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے بازو پہ سیاہ پٹی بھی باندھی تھی, لیکن اس سے پہلے وہ اپنے جوتے پر جی لکھوا کر لائے تھے کہ آزادی سب کا حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہیں, لیکن آئی سی سی نے انہیں وہ شوز پہننے سے منع کر دیا تھا. اب جی عثمان خواجہ نے کیا کیا, ایک تو پاکستانی نژاد آسٹریلوی کرکٹر ہیں, اس کو نیلام یعنی آکشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ غزہ میں بچوں کی بحالی, ان کی دیکھ بھال, جو ہاسپٹلائزڈ ہیں ان کے اوپر خرچ کی جائے گی, وہاں پر لوگوں کی جو ضروریات ہے اس پر خرچ کی جائے گی. مگر اب دیکھتے ہی ہیں کہ اس کی کیا بولی لگتی ہے
اور ظاہر ہے وہاں پر تو آئی سی سی کا بس چل گیا لیکن ادھر آئی سی سی کا بس نہیں چل سکتا. تو بہرحال یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے جی, یہ بڑا مسئلہ ہے جی, اور اس مسئلے کے اوپر ظاہر ہے کہ لیکن یہ اچھا اسٹیپ ہے. عثمان خواجہ جی ڈٹے ہوئے ہیں اس محاذ پر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی ڈٹائی کا کیا کریں. جی دنیا کی ڈٹائی کا کیا کریں, جبکہ میں اس بات پہ بہت مجھے خوشی ہوئی تھی کہ ان کے جو فیلو کرکٹرز ہیں جو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا, بٹ آئی سی سی نے انہیں روک دیا تھا. اور بہت سارے ایشوز پہ لوگوں نے اٹھائے تھے کہ جب بہت سارے ایسے ماضی میں ٹاپک رہے اس پر جب آپ نے کچھ نہیں کہا, تو اب پرٹیکولرلی غزہ فلسطین پہ جب آواز اٹھائی جا رہی ہے تو آپ کنسرن کیوں شو کر رہے ہیں؟ اچھا جی, اب ایک مسئلہ جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو کس طریقے سے پیرنٹل کنٹرول ہونا چاہیے, گیجٹس میں پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کس طریقے سے یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ انسٹاگرام کی جانب سے یہ تھوڑا سا سوچا گیا اس بارے میں, اور انسٹاگرام ویسے وہ فوٹو شیئرنگ ایپ ہے, اسٹوری شیئرنگ ایپ ہے جس کا سب سے زیادہ نوجوان آج کل استعمال کرتے ہیں, فیس بک سے زیادہ کرتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ ہاں ٹک ٹاک اور اسنیپ چیٹ ایٹسٹرا ایٹسٹرا, لیکن اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ کے سسٹر پلیٹ فارمز ہیں نا ایک طرح سے, تو اب انسٹاگرام نے 18 سال سے کم عمر صارفین کو رات دیر تک اس ایپ کے استعمال سے روکنے کے لیے ایک نیا ٹول متعارف کرایا ہے جو 18 سال سے کم عمر نوجوانوں کے اکاؤنٹس پر انہیں نوٹیفیکیشن بھیج کر انہیں رات دیر تک ایپ کے استعمال سے روک کر سونے کا مشورہ دے گا. یہ نوٹیفیکیشن ہر 10 منٹ بعد انہیں موصول ہو کر ٹارچر کرتا رہے گا, اور ویسے نوٹیفیکیشن کو وہ بھی کئی بلاک کر دیں گے. نوٹیفیکیشن کو ہی آف کر دیں تو ہاں بس اتنے تیز ہیں آج کل کے بچے. ایڈا اسی ٹول بنایا جو ابا آ کے ہر 10 منٹ بعد ڈانٹ کے جاتے ہیں, ان کی نہیں سنائی دیتی. اور کون سا انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ہماری عمر 18 سال سے کم ہے. جی ویری گڈ پوائنٹ, کیونکہ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ 18 سال سے کم عمر ہی بچے جو ہے نا وہ اپنی عمر اتنی زیادہ بڑھا کے لکھتے ہیں کہ بس. واہ جی معصوم انسٹاگرام, واہ جی بڑے معصوم ہیں انسٹاگرام والے. بریک لے لیں, بڑے معصوم, بریک لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم اشفاق اسحاق ستی اور صدف عبد الجبار آپ کے سامنے موجود ہیں. تو کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ ایجے آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور بہت ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, آپ کی صحت سے متعلق بھی بتاتے رہتے ہیں, موسم کا حال بھی بتاتے رہتے ہیں. اور اب ذرا اشفاق تھوڑے دنوں بعد آئی تھنک پھر اب پی ایس ایل شروع ہو جائے گا, پھر سے جی کرکٹ کی گہما گہمی ہوگی, وہی گیمز. اور لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے انٹرنیشنلی جو بھی کرے ڈومیسٹکلی دے پرفارم ویل, اور اسی کی بنیاد پہ پھر ٹیم سلیکٹ ہو جاتی ہے. وہ لیول آف کمپٹیشن پھر اسی طرز کا ہوتا ہوگا نا. آپ مجھے بتائیے, ویسے آپ خام خواہ میں تذکرہ لے کے میں نے زخم میں نمک چھڑک دیا. اچھا, پھر اس کے بعد حسیب کو تو خیر چانس ہی ایک ملا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں فرحان, پھر مطلب کتنے لوگ, اعظم خان. اب مڈل آرڈر میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کس کو, خوشدل کو دیکھتے تھے, آصف کو دیکھتے تھے, حیدر کو دیکھتے تھے, ان سے ہمیں توقع ہوتی تھی کہ وہ آ کے کچھ کریں گے. اعظم کو ان کی جگہ لائے تھے, لیکن ہمارا کرائسس ابھی تک سالو نہیں ہوا. اچھا, ہمارے کرائسس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ہمارے اوپننگ جو پیئر ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ نہیں چلتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی تجربہ کر لیں تو وہاں پہ ہمیں ایک بیسک فاؤنڈیشن نہیں مل پاتی ہے. پھر ہمارا جو مڈل آرڈر ہے, اگر اوپر والوں نے پرفارم نہیں کیا تو وہ بھی پرفارم نہیں کرتے. یہ بڑا المیہ ہے, اور پتہ نہیں ہم اس سے کیسے جان چھڑائیں گے. اٹ سیمز لائک اے کرس. اچھا, ویسے اوپننگ میں جو لوگ کرٹیسزم کرتے تھے نا بابر اور رضوان پہ, میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو اوپننگ بیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹرائک ریٹ اپنا بہتر کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب پاکستان میچ جیتتا تھا, اچھا پرفارم بھی کرتا تھا, تو انہی دونوں میں سے کوئی ایک اینڈ تک رہتا تھا, اور اس وقت کہتے تھے او جی اسٹرائک ریٹ ایسا اور ویسا. خیر اس پہ آگے چل کے کبھی بات کریں گے. اس وقت ہم ای اسپورٹس کی بات کریں, اور میں نے ابھی حالیہ دنوں میں ایک نوجوان کا نام سنا تھا, ارسلان ایش. وہ بھائی دنیا میں چھایا ہوا ہے. اس نوجوان نے, اچھا جو لوگ گیمز کو بنانے والے, ان پہ سب سے زیادہ کھیلنے والے, ان کو بھی وہ ہرا چکا ہے. اور یہ بڑے ٹورنامنٹس اس نے جیتے ہیں, کئی بڑے ٹورنامنٹس جیتے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ٹیکن ورلڈ ٹور کا فائنل جیتا, جس میں انہوں نے جنوبی کوریا کے کھلاڑی کو, اب یار ان کا نام جو ہے بھائی کورین کھلاڑی میں معذرت, چیری بیری مینگو,
اب مینگو ہوگا میرے خیال میں، مینگو تو نہیں ہوگا، مطلب پورے تمام پھلوں کے نام اس میں آپ نے انکلوڈ کر دیا. تو یہ ارسلان سے ہی پوچھ لیں گے کیونکہ ہراتے ہوئے اس کو مزہ بھی بڑا آیا ہوگا. ٹیکن 3 بیسکلی یہ ٹیکن ورلڈ ٹور ہے. اچھا، اس میں فائنل میں پاکستانی گیمر کے سامنے کورین گیمر بے بس دکھائی دیے اور میچ 1 کے مقابلے میں 3 گیم سے ارسلان کے نام رہا اور پاکستان کا نام روشن کیا. اور میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی میں کسی جگہ ارسلان کا تذکرہ سن رہا تھا تو آئی واز ونڈرنگ کہ بھائی یہ نوجوان کس طریقے سے یہ گیم جیتتا ہے. اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہوگا بیکاز بیٹھے رہنا اور پھر اس کو آپریٹ کرنا. تو چلیں جی، اب ہم مزید کیا بتائیں، کیونکہ جو اس طرح کے گیمز جیتتے ہیں انہیں دنیا کا بہترین ٹیکن پلیئر کا لقب دیا جاتا ہے. ارسلان نے کر دکھایا ہے. تو ارسلان سے ہم اس پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی اور مزید انہوں نے آگے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، کرنا کیا ہے انہوں نے، اور کتنا مشکل ہوتا ہے یہ، اور ظاہر کتنا ٹائم اسے دینا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ظاہر زندگی میں اور بھی کام ہے، تو وہ اپنا جو ایک بیلنس ہے پوری لائف کا مینٹین کیسے رکھتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور بھائی اب آپ سوچیں گے جو گیمرز ہیں یہ بھی ایک بڑی مارکیٹ میں کہتے ہیں نا، بہت سارے گیمز آ گئے ہیں، بہت ساری اس طرح کی انوویشنز آ گئی ہیں، تو اس کا بھی بڑا اچھا. اشفاق، آپ نے کبھی کوشش کی بچپن میں جو ہم گیم کھیلا کرتے تھے؟ میں نے کھیلے ہیں بھائی، وہ تو بہت مطلب وہ تو بہت ہی ایلیمنٹری لیول کے ہوا کرتے تھے. ہاں نا، تو اسٹریٹ فائٹر کھیلتے تھے، پھر اس کے بعد کیا نام ہے ایک وہ ماریو والا گیم کوئی ہوتا، سپر ماریو، اور بھی کون سا ہوتا تھا، پوکیمون. جب یہ موبائل فون آئے تو اس میں اتنی زیادہ ایپس نہیں ہوتی تھی، تو گیمز پہ بڑا اس وقت فوکس ہوتا تھا. اب تو اس کے بعد پھر پب جی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان، موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ارسلان. اور ظاہر آپ نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا، لیکن ہمیں ذرا بتائیں یہ ٹیکن پلیئر ہوتا ہے جو نہیں جانتے ان کے لیے. دوسرے اس کا فائنل جیتا، کیا پرفارمنس ہے، کن ملکوں کے جو پلیئرز تھے ان سے مقابلہ تھا آپ کا؟ ٹیکن گیم اصل میں جس طرح کی کافی ویڈیو گیمز ہوتی ہیں، پب جی، فیفا اور اس طرح کی فائٹنگ گیمز ہوتی ہے ٹیکن. اور میں ٹیکن 7 کھیل رہا ہوں. ٹیکن 3 جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ٹیکن 3 ہوا کرتی تھی ہمارے دور میں، تو میں ٹیکن 7 کھیل رہا ہوں. اور جو بھی میرا مقابلہ ہوا تھا وہ یو ایس اے کے اندر ہوا تھا، اور پوری دنیا سے ٹاپ 20 پلیئر جو ورلڈ بیسٹ ٹاپ 20 پلیئر تھے وہ آئے ہوئے تھے. اور میرا فائنل ہوا تھا چیری بیری مینگو سے، جو کہ کوریا کا ٹاپ کا پلیئر ہے، اس سے میرا مقابلہ ہوا تھا اور میں جیتا تھا کوئی $50,000. بھائی ارسلان، مجھے پہلے یہ بتاؤ سب سے پہلے نا کہ یہ کرسی وغیرہ سے تو اندازہ نہیں ہو رہا، یہ آپ کا تعلق ہے کس علاقے سے، یہ پہلے بتاؤ. میں لاہور سے ہوں. لاہور سے دروگا والا سے. اوکے اوکے اوکے. اور کتنے عرصے سے یہ گیم کھیل رہے ہو؟ بچپن سے. بچپن تو ابھی بھی چل رہا ہے لائک لیکن تب تو پتا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر کیریئر بھی بنا سکتے ہو یا کچھ بھی. تو بچپن سے کھیل رہا ہوں، لیکن پروفیشنلی مجھے 5 سال ہو گئے. لائک 5 سال ہو گئے کہ میں باہر جا کے مختلف ملک. تو یہ ارسلان کیسے پتا چلا کہ یار چلو محلے میں ادھر دوستوں کو ہرا دیا، ادھر ادھر ہرا دیا؟ اچھا، آن لائن گیمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان سے ہٹ کے ویسے بھی کمپیٹ کر سکتے ہو. یہ خیال کیسے آیا کہ اس کو یار پروفیشنلی لینا چاہیے، اس میں پیسہ بڑا ہے اور آئی ایم دیٹ گڈ، میں اتنا اچھا ہوں کہ میں ان سب کو ہرا سکتا ہوں؟ یہ تو مجھے خیال تھا کہ جو دوسرا سوال تھا آپ کا کہ میں اتنا اچھا تھا، کیونکہ پاکستان میں 2019 کے اندر کوئی مجھے ہرا نہیں پا رہا تھا. تو میں نے 18-19 کے اندر میں نے کہا کہ پاکستان میں تو کوئی ہرا نہیں پاتا. اور میں جب انٹرنیشنل لوگوں کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یار میں ان کو بھی ہرا سکتا ہوں. تو جب مجھے سیلف کانفیڈنس صاحب بہت تھا کہ یار ان کی جو بلاکنگ ہے یا یہ جو ٹیکنیکس کہہ رہے ہیں، ان سے تو میری ٹیکنیکس کافی حد تک بہتر ہے. تو میں نے پھر رسک لیا ایک نا گھر سے، کیونکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تھے. تو پھر میں نے گھر والوں کا نہیں، میں نے تھوڑے پیسے دیں، اتنے پیسے نہیں کر سکے لیکن دوستوں نے مدد کی تھوڑی سی، تھوڑے کچھ سیونگ کی کر کے میں 2018 کے اینڈ میں باہر گیا. میں وہاں جا کے پہلا مجھے اس کا سن کے بڑے تھوڑا سا حیرت ہوئی، اس کی فائنینشیل سائٹ بھی ہے. ہاں پیپل آر بھائی انعام ذرا. بھائی ارسلان ہم کہاں گئے؟ ارسلان مجھے یہ بتاؤ کہ ہم اس وقت یہ جاننا چاہ رہے ہیں، بیسکلی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، صدف نے بھی کیا اس میں وننگ اماؤنٹ ہے کیا، بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ کوئی فائنینشیل ریوارڈ بھی ہے اس کا؟ ہے. ہاں بالکل. جس طرح کہ ابھی تو کم تھا $50,000. لائک یہ کافی بڑا ہے پاکستان کے حساب سے. $50,000 نہیں کرا. ہاں لیکن اس سے پہلے ابھی ہم سعودی عرب میں جیت کے آئے تھے، $500,000. تو آلموسٹ از اکول ٹو 6 کروڑ پاکستان. تو پیسہ تو بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. اچھا تو ارسلان آپ ایک بات بتا دیں، اب ظاہر ہے آپ نے ہمیں اماؤنٹ بتا دیا، اصل جو اس کے پیچھے ایک موٹیویشن ہے لوگوں کو آپ نے وہ بتا دی، لیکن بچپن میں آپ کہہ رہے ہیں بچپن سے آپ کو شوق ہے، ظاہر ہے آپ کی پوری ایک جرنی ہوگی، کھیلتے کھیلتے اب اسٹیج پہ پہنچے آپ،
گھر والے تو بڑا غصہ کرتے ہوں گے، یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت گیم کھیلتا رہتا ہے. تو اس کرٹیسزم کو آپ نے کیسے فیس کیا، انہیں کیسے کنونس کیا کہ بھائی میں نے اس فیلڈ میں اپنا نام بنانا ہے اور بھائی یہی میرا کریئر ہے؟ آئی تھنک یہ کافی چیلنجنگ رہا ہے میرے لیے، کیونکہ تب آپ کو بتائیں تھا، اب تو بڑا ایزی ہے. اب میں گھر والوں کو بتاؤں کہ میں نے اس میں جانا ہے اور مجھے بڑا پیسہ ہے اس کے اندر، اگر میں جاؤں گا تو اتنے کروڑ روپیہ جیت کے لاؤں گا، تو گھر والے کہیں گے ہاں ضرور جاؤ. پیشن تھا، وہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا، بہت مار پڑتی تھی. ایون کہ میں اسکول سے واپسی پہ میں گیم میں چلا جاتا تھا اور سب کچھ، بھائی امی ابو سب بہت مارا کرتے تھے مجھے، لیکن کریز تھا، شوق تھا، رات کو باہر بھی رک لیتا تھا. تو کافی چیلنجنگ تھا میرے لیے. اگر میں پاس دیکھوں تو بہت. اچھا ارسلان، یہ تو آپ مار پڑنی بند کب ہوئی پھر آپ؟ جب پیسے آنا شروع ہوئے. ارسلان میں بتاؤں، میں بھی اسی طریقے سے مطلب جاتا تھا، اور اس وقت زیادہ سے زیادہ اسٹریٹ فائٹر یا وہ کنگ آف فائٹرز ہوتا تھا نا، کنگ آف فائٹرز مختلف، وہ کھیلتا تھا. ایک دفعہ ایسی ابا سے دھلائی ہوئی کہ، اور وہ اس ویڈیو گیم کے باہر ہی، تو اس کے بعد میرا بھوت اتر گیا. آج اگر موقع دیا ہوتا نا تو شاید میں بھی پیسے کما رہا ہوتا، شاید آپ بھی میرے ساتھ ہی ہوتے. تو اب بھائی اس میں نیکسٹ کیا ہے؟ واٹس نیکسٹ فار یو؟ اب نیکسٹ انشاءاللہ ابھی ٹیکن 8 آ رہی ہے اگلی ویک. تو اب کیونکہ مجھے ریڈ بل اسپانسر کرتا ہے اور مجھے سعودی کی ٹیمز ہے، سعودی کی ون آف دا بگیسٹ کلب ہے، وہ مجھے اسپانسر کرتا ہے اور پے کرتے ہیں وہ. تو میں ان کے لیے، پاکستان کے لیے اور سب کے لیے کھیل رہا ہوں، اور ماشاءاللہ ابھی میرا کیریئر کا پیک ہے، تو میں اس کو مینٹین رکھنا چاہتا ہوں اگلے 5-6 سال. اچھا ارسلان، جیسے ہم ایک جاب کرتے ہیں فل ٹائم، ہماری جاب 9 to 5 ہے، آپ کی کوئی آورز مختص ہیں یا بس ان لمیٹڈ ٹائم آپ بس گیم میں ہی کھیلتے رہتے ہیں؟ آئی تھنک یہ کافی، آپ اپنے اس میں آورز آپ خود کرتے ہو اپنے حساب سے، لیکن آپ کو کافی زیادہ ہونا پڑتا ہے خود سے ہی، کہ روٹین آپ مینیج کرنی پڑتی ہے. جس طرح کہ میں کھیلتا ہوں دن کے اندر 6-7 گھنٹے کھیلتا ہوں. آئی تھنک 6-7 گھنٹے سے میری پریکٹس رہتی ہے کافی حد تک، اور کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے مجھے. تو میں 6-7 گھنٹے کھیلتا ہوں، تو ایک حساب کی ایک جاب ہی ہے آپ کی. اچھا ارسلان، لیکن ایک چیز مجھے بتاؤ کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ظاہر ہے کہ انسان جب ایک جگہ بیٹھتا ہے تو اس کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا کہ کی بورڈ ہو، ماؤس ہو، کوئی بھی گیمنگ کنسول ہو، آپ پھر بھی ہاتھ دکھ جاتے ہیں. اب تو آپ کو پریکٹس ہو گئی ہوگی، کمر دکھ جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ یہ بھی پریشان کن، آئی سائٹ بعض اوقات لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے. اچھا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی جن لوگوں کو آپ ہرا رہے ہو، مثال کے طور پر جو ٹیک جائنٹ کنٹریز ہیں وہ یہ کورینز ہیں، موسٹلی کورینز اور اس طرح کے بڑے بڑے ملکوں میں. تو واٹس ڈفرنٹ ان یو؟ آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، جو آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کو بوسٹ دیتا ہے یا دوسروں پہ فوقیت دیتا ہے؟ یہ والی بات میں کافی عرصے سے اپنے ہر انٹرویوز میں کرتا ہوں، اور یہ ایک پاکستان کی نا ایک تھنکنگ ہے کہ ہم اپنے سے بڑا سمجھ لیتے ہیں کورینس کو یا جاپانیز کو یا امریکن کو. ایون کورین جاپانیز کو زیادہ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں الگ ہی مخلوق ہے. لیکن ایون جب میں پہلی دفعہ میں باہر جانے لگا تھا، میرے بھائی نے بھی آپ کی والی بات کی تھی مجھے، کہتے ہیں کہ تم کس طرح ہراؤ گے، وہ تو کورین تھا، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے. لیکن آئی تھنک پاکستان کے اندر ایون ہمارے اندر بھی بہت ٹیلنٹ ہے، ہم بھی سیم، ہمارا بھی مائنڈ سیم ہے، اور ہم ایون کہ پاکستان کے اندر بھی طلحہ طالب اور کافی اچھے سنگرز بھی ہیں، اچھے ایکٹرز بھی ہیں. تو ٹیلنٹ کافی بڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی، لیکن اپرچونیٹیز کم ہے ہر فیلڈ کے اندر. پاکستان کے اندر ان کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، ان کی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. آئی تھنک وجہ صرف یہی ہے، اور ٹیلنٹ کے حساب سے تو ہم ٹکر کے ہیں. آئی تھنک گیمنگ میں تو پاکستان میں بہت ٹیلنٹ. اچھا نہیں، لیکن ویسے گیمز وغیرہ سے ہٹ کے کوئی ویسے مقابلہ ہوتا ہے نا، لیٹس سے کہ اٹس اے فزیکل فائٹ، اگر باکسنگ کی بات کریں یا ویسے، تو اس کے اندر باکسر وغیرہ یا جو ایم اے فائٹرز ہیں وہ پلانز کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ میرا پلان اے ہے، اگلے نے اس کو کاؤنٹر کر لیا پلان بی. تو آپ بھی اسی طریقے سے پلانز کے ساتھ جاتے ہو کہ یار اس میں اے پلان یہ ہے؟ ہاں بالکل بالکل. ہم جس طرح کے بھی کریکٹرز بھی کافی، اس میں تو کریکٹرز پہ کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ گیم کافی زیادہ ہے اور کریکٹرز بھی 50-60 ہیں. تو آپ دیکھ تو کر لیتے یہ والا کریکٹر لیا تو اس کو کون سا کریکٹر میرا ہرا سکتا ہے، تو آپ کریکٹر تیار کر کے آتے ہیں. تو ظاہر بالکل اسٹریٹجی تو رہتی ہے. پلس ظاہر آپ کے ٹائمنگز اور آپ کتنے ایکٹیو ہیں، کتنی جلد آپ رسپانس آپ کا ٹائم ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہوگا ساری صورت میں. آپ جب 16 سال کے ہوتے ہو، 16 سے 18 سال یا 20 سال، ابھی میں خود فیل کرتا ہوں کہ میرے جو ریفلیکسز ہیں اور جو میرا ریئیکشن ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا جا رہا ہے، اور ایج کے ساتھ ساتھ یہ اور کم ہو جائے گا. جو 16 سال 18 سال کی میری ایج تھی تب میں بہت زیادہ فاسٹ ریئیکٹ کرتا، بالکل ہاں شارپ تھے. تو اب ویک ہو رہے ہیں میرے، لیکن آپ پریکٹس سے مینٹین کر سکتے ہو. ایسے ہی ایسے. وش یو آل دا بیسٹ جی. آپ جو چاہ رہے ہیں ارسلان وہ کریں بھائی، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو ہرایا ہے،
اور تھوڑا سا آپ کے گھر والے بھی آپ کے اوپر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. منڈا کی کرتا ہے گیم کھیلتا ہے, تو ڈانٹ ہی پڑتی رہتی تھی. نہیں ابھی بھی سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. منڈا کی کرتا ہے گیم کھیلتا ہے, وہ گیم کھیل کے ٹائم ضائع کرتا ہے. نہیں جی پیسے کماتا ہے, وہ بھی ڈال رہا ہے. یہ تو بڑا ایڈکشن ہے, تو گیم تو بڑا ایڈکشن ہے, وہ بھی اتنا وائلنٹ قسم کا گیم. تو بھائی اس کے بہت سارے اپ سائڈ بھی ہیں, یہ بھی آپ دیکھنے کی کوشش کریں. سو واٹ از نیکسٹ؟ ویسے اشفاق کیا خیال ہے, شروع کریں دوبارہ سے گیم کھیلنا؟ ہاں کورین اگر نام بنا رہے ہیں تو ہم نے ٹرائی نہیں کیا نا کبھی. لڑکے کا اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ریفلیکسز سلو ہیں. وی ول ٹرائی, ہم سب سے سلو گیم بھی کھیلیں گے. کوئی بات نہیں, کچھ تو بنا لیں گے ویسے. ہاں چلیں جی, گیمز کی بات ہو رہی ہے تو ای اسپورٹس, ای کار ہو, ای ویکلز ہو, سب کچھ جی آج کل جی الیکٹرانک چل رہا ہے اور زبردست چل رہا ہے. ہاں جی اب کیا ہے؟ اچھا جی, اچھا اب ہم جب آپ کو ارسلان سے ہم نے ملا دیا ہے تو اب ہم آپ کو ایک ایسے ینگسٹ رائٹر سے ملواتے ہیں جن کا تعلق متحدہ عرب امارات سے ہے. 3 سالہ ان کی عمر ہے, ماہا راشد ان کا نام ہے, اور ان کی جو 2 کہانیاں, آپ کتنی کیوٹ, ماہا از سو کیوٹ, آپ دیکھیں, اور کتنی پیاری سی اسمائل ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. انہوں نے جی 2 کہانیاں دا فلاور اور ہنی بھی شائع کر کے کم عمر ترین لکھاری ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. اور خلیج ٹائمز کے مطابق یہ ننھی پری, ان کا تعلق جی اب گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز خاندان سے ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ مطلب ان کے خاندان میں اور بھی ماہا کی دونوں کتابیں 24 گھنٹوں کے دوران 1000 سے زائد فروخت ہوئی ہیں, اور اب یہ ریکارڈ بھی بن گیا ہے گینس ورلڈ ریکارڈ میں کہ کم عمر شائع ہونے والی مصنفہ یہ بن گئی ہیں. نرسری کی طالب علم ہے, 7 جنوری کو انہوں نے یہ ریکارڈ جی توڑا ہے. اور ماہا کی بڑی بہن اس وقت 7 سال 360 دن کی عمر میں 2 زبانوں میں ماشاءاللہ کتاب شائع کرنے والی سب سے کم عمر بچی ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں, جبکہ ان کے بھائی کے پاس 4 سال کی عمر میں کتاب شائع کرنے والا سب سے کم عمر بچہ ہونے کا ریکارڈ ہے. یہ پوری فیملی ماشاءاللہ بکس لکھ رہے ہیں, سوچیں, اور 2 زبانوں میں اس بچی نے, جو ان کی بڑی بہن ہے اس نے لکھی ہے, اس بچی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. سو مسٹ بی جینیس فیملی. صحیح گینس ورلڈ ریکارڈ کے خاندان کو اس میں شامل کر لیا ہے. اچھا جی, اب ذرا خبر شامل کر لیتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد یا لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت. عدالت نے بیشتر گمشدہ افراد کی بازیابی سے متعلق پولیس کی جو رپورٹس ہیں ان کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا ہے. عدالت نے وفاقی سیکرٹری داخلہ کو معاملے میں مداخلت کی ہدایت کی ہے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے کہا کہ دیکھا جائے کہ گمشدہ افراد کہاں گئے, کون لے گیا. درخواست گزار مایوسی کا شکار ہیں. سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ خاصی ایکٹیولی اس کے اوپر پیش رفت سے آگاہی رکھتی ہے, لیکن پولیس رپورٹس کو غیر تسلی بخش قرار دیا گیا. اصغر عمر, آپ کے پاس مزید ڈیٹیل ہیں تو ذرا بتا دیں. لو جی, اصغر عمر کس سے رابطہ ملک کا, تو ویسے اشفاق نے اچھی خاصی ہمیں ڈیٹیل اس حوالے سے بتا. تھینک یو سو مچ. ہاں, تو یہ تمام تر صورتحال ہے. اچھا, اب ذرا کچھ فائنینشیل ایشوز پر آ جاتے ہیں, اور ہمارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے بیشتر جی جڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے. جی ہم نے قرض لیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں جی آئی ایم ایف والے شرائط بھی رکھتے ہیں, اور ہمیں ہمارے جو حکمران ہیں چاہے وہ ابھی کے ہوں یا پہلے کے ہوں یہ بتاتے ہیں کہ 3 سال میں 71 ارب سے زائد کی بیرونی سرمایہ کاری درکار ہے. بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ فوری ختم نہیں ہوگا. ہاں کریں, میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ کو ملی یا نہیں ملی. میں اسٹک ہو گئی تھی, مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں آگے کیسے بڑھوں. اچھا تو خیر, اب میں بھول گئی. اچھا جی, تو یس یو کین اسٹارٹ. جو معاشی جو صورتحال ہے اس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور معاشی دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کی اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے جی کہ مہنگائی 18.5% شرح پر رہنے کی توقع ہے. اچھا جی, میں بیسکلی وہ سامنے دیکھ کے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا, یہاں پر تو کچھ چل نہیں رہا بیسکلی, تو میں نے کہا کہ میں اس کو کود کے ایک مسیحا بننے کی کوشش کروں, اور اس میں مجھے ناکامی ہوئی پوری طرح. اچھا, ہمارے مسائل جو ہے نا اس کا آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے, وہ بڑے ڈفرینٹ نوعیت کے, وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. تو خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خرم, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے کہ کچھ اچھے انڈیکیٹرز تو نہیں دیے ویسے آئی ایم ایف نے جو اپنی رپورٹ دی ہے. جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. جو دیکھیں یہ آئی ایم ایف مورلیس اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور یہ سچ ہے کافی حد تک. کیوں اس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ آپ کا ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں گے, آپ کو ہم نہیں سن پا رہے.
کے سلسلہ تھوڑا سا صدف اگر آپ اعداد و شمار بتا دیں. اس میں جو اصل جو نمبرز ہیں وہ یہ میں بتا دوں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی جو شرح ہے 18.5% پر رہے گی، جبکہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح 25.9% تک رہے گی. پھر یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمیں بیرونی فائنینسنگ کا جو مسئلہ درپیش ہے اس کے خطرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ پاکستان کو 3 سال میں 71 ارب 88 کروڑ ڈالر کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی ختم کرنا ہوگا جو کہ چند سال. خرم صاحب آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. بالکل چلیں جی خرم صاحب، آپ جو بتا رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں تو آپ نے کہا ایسا ہی ہے، آگے بتائیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ انڈیکیٹرز جو ہیں وہ آپ کے خراب ہوتے آئے ہیں، اور اب تھوڑی سی اسٹیبلٹی تو ہے شارٹ ٹرم میں، بٹ آئی ایم ایف جو پوائنٹس بتاتا ہے، جو جس طرف نشاندہی کرتا ہے وہ آف کورس ہمارے کرونیکل ایشوز ہیں. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنا جو اخراجات ہیں اسے اور اپنے ٹیکسز کا ایک بیلنس بہتر کریں، آپ انرجی کے پرابلمز ٹھیک کریں، آپ ایکسٹرنل ولنریبلٹی زیادہ ہے اس سال میں کیونکہ 64 ملکوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور آپ کے ملک میں بھی الیکشنز ہیں، تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، تو اکنامک جو ہے اسٹیبلٹی بھی اس طرح سے نہیں آتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے یہاں ڈیٹ کا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی بڑا لیٹسٹ اگر ہسٹری آپ دیکھیں ہمارے یہاں قرضوں کی ادائیگیاں، یہ بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے قریب بھی چلے گئے تھے 6-8 مہینے پہلے. تو یہ 4-5-6 پوائنٹس جو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں یہ کوئی نئے تو نہیں ہیں، بٹ آف کورس ان کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے اس وقت. اور ہمیں کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ابھی جو کیمپینز کر رہی ہیں، میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آئی ایم ایف کی رپورٹ ایٹ لیسٹ ضرور پڑھیں بفور سلاگنیئرنگ پولیٹیکل سلاگنیئرنگ، یہ رپورٹ ضرور پڑھیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو. جی خرم، آپ نے کہا اور یہ آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں کیمپین کر رہی ہیں انہیں ضرورت ہے رپورٹ پڑھنے کی، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اس جو اب تک جس کے بھی ہمارے سامنے مینیفیسٹو آئے اس میں کہیں ان چیزوں کو کنسیڈر کر کے معاشی پلان بنایا گیا ہے؟ انفارچونیٹلی مجھے جو سالڈ پلان جس کی ضرورت ہے وہ طرف بالکل نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی اس کی بات ہو رہی ہے، ڈبیٹ بھی نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کسی کی منشور کی ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے شاید کہ ہمارے یہاں ڈیپتھ آف دا پرابلم کیا ہے. اور یہ آئی ایم ایف کی طرف رپورٹ کو دیکھ لیں، نہ صرف آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، اپنے خود نمبرز دیکھ لیں کہ آپ کے اخراجات اور ٹیکسز کہاں ہیں، کہاں ٹیکسز لگ رہے ہیں. دیکھیے 4 بڑے پرابلمز ہیں جو میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں جس کے اوپر پلان مجھے سچ نظر نہیں آیا. نمبر 1 از قرضہ ری پے کیسے کریں گے، بہت بڑا قرضہ ہے، خاص کر بیرونی قرضے کا حصہ بہت بڑا ہے جو کہ اگلے 3 سال میں ہم نے پے کرنا ہے، 70 بلین ڈالر سے زیادہ ہیں. دوسرا بڑا مسئلہ ہے انرجی کا، جس کے اندر انرجی کی سپلائی اور اس کی یعنی کنفرم سپلائی اور اس کی پرائس میں کمی، جو کہ انڈسٹری کے لیے بہتر ہو، اوور آل ہاؤس ہولڈس کے لیے بھی بہتر ہو. تیسرا بڑا مسئلہ ہے ٹیکسز کا بہت زیادہ برڈن ہونا جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ نہیں ہوتی کسی بھی ملک میں. چوتھا بڑا مسئلہ ہے ایس او ایز، یعنی کہ گورنمنٹ کا اپنا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، جیسے پی آئی اے ہے، ریلوے، یہ ساری برباد ہو چکی ہیں، لیکن ان کا کوئی پلان ایسے نظر آیا، تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے کہ اس وقت جیسے کہ صدف نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا کچھ اس طریقے سے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کوئی پلاننگ اس اعتبار سے کی ہے یا نہیں کی. ظاہر ہے ابھی نون لیگ کی بات کریں تو ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کو سیویئر کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جیسے سب کچھ بچایا جو انہوں نے وہ انہوں نے ہی بچایا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جو جیسے ایک دعویٰ تھا اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ جی 300 یونٹ بجلی مفت فراہم کریں گے. کیا یہ وائبل، نیت جو بھی ہو لیکن کیا یہ آپشن پاسبل وائبل ہے موجودہ حالات؟ اچھا دیکھیں، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ کہ کیا 300 یونٹ کیا کہ غریب آدمی کو یا بہت زیادہ جو ڈیزرونگ ہے ان کو یہ دیا جا سکتا ہے جو یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ پاسبلٹی ہے لیکن یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آپ کسی کو مفت بجلی دے دیں، کسی کو مفت گیس دے دیں، یہ پولیٹیکل کموڈٹی نہیں ہے. یہی میں کہتا آیا ہوں کہ ہم نے پیٹرول کو، بجلی کو، اسٹاک مارکیٹ کو، شرح سود کو، آئی ایم ایف کو پولیٹیکل کموڈٹی بنا کے بیچنا شروع کر دیا ہے، نیریٹو کریٹ کرنا شروع کر دیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ایکچولی آپ کی جو ہے نا اسی کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا ہے جو آپ نے اس کو پولیٹیکل کموڈٹی بنایا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا پاسبلٹی کس چیز کی ہے. دیکھیں آئی ایم ایف آلریڈی آپ کو 200 یونٹس یا 300 یونٹس کے اوپر ایک سرٹن لیول کی پرائسنگ کرنے کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سپورٹ کر، پی آئی ایس پی پروگرام ہے نا آپ کا، آپ ڈائریکٹلی پی آئی ایس پی پروگرام کے تھرو سبسیڈائز کریں جو کہ ایک صحیح طریقہ ہے. آپ اکانومی کو خراب نہ کریں کہ آپ سبسیڈائز کرتے رہیں. ایک طرف سے انڈسٹری کو کہیں کہ جی آپ گاڑی والوں کو پیٹرول کی سبسڈی دیتے رہیں، آپ زیادہ پیٹرول خریدیں اور ہم سستا بیچیں گے. یہ طریقے ٹھیک نہیں ہے، اس سے اکانومیز خراب ہوئی ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سبسڈی کا ایک پورا میکانزم ہو جس کے اوپر جو بہت ہی زیادہ جس ڈیزرونگ ہے اس کو ملے وہ سبسڈی، میک شور کیا جائے. لیکن
पूरी इकोनॉमी में प्राइसिंग ठीक हो, डिमांड सप्लाई बेस पे चीज की जाए ताकि इंडस्ट्री भी यहाँ लगे, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और लोगों को काम करना आए, ना कि लोगों को हाथ फैलाना हम सिखाएं। प्लस आपकी गवर्नमेंट की अर्निंग भी इतनी हो कि फिर आप सब्सिडी की तरफ जाने की सोचिए। दूसरे ये कि ये एक अलार्मिंग चीज जो मुझे नजर आई, मैं इसे अलार्मिंग कहूंगी बिकॉज सैलरी क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है। कहा गया है कि आवाम पर मजीद टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है, तो अभी भी क्या टैक्स मजीद लगने की गुंजाइश है? तो उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो टैक्स नहीं देते हैं? अब तो हम फूड सिक्योर कंट्री भी नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखें इसमें बड़ा अच्छा सर हमने पॉइंट आउट किया कि देखें ऑलरेडी जो टैक्स बर्डन क्लास है वो सैलरी क्लास है सबसे ज्यादा। अब ये देखें कि म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट होता है, या आईपीओ में स्टॉक मार्केट में एक आईपीओ आता है, नई कंपनी आती है, उसमें इन्वेस्ट करने का एक बेनिफिट होता था, इंश्योरेंस लेने का एक बेनिफिट होता था, वो सारा खत्म कर दिया गया। उसका आपको पता है टैक्स का इम्पैक्ट कितना था सैलरी क्लास का? 100 मिलियन रुपया टैक्स, 100 मिलियन रुपया टैक्स बचाने के लिए आपने सैलरी क्लास के वो सारे बेनिफिट ले लिए। तो पॉइंट मेरा यही है कि जो जस्टिस है ना वो ये होना चाहिए, जो सही टैक्स इक्विटेबल जो पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि रिटेल में अगर टैक्स नहीं लगा हुआ, एग्रीकल्चर में नहीं लगा हुआ, रियल एस्टेट में उसमें से टैक्स नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे टैक्स लगाए जाएं, यहाँ पे छोटे छोटे टैक्स लगाए जाएं, लेकिन टैक्स बर्डन कम किया जाए। आप पे, मुझ पे, सब पे, छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी से टैक्स कम किया जाए, क्योंकि अगर ये टैक्स नहीं होगा, आज हम खुशियां मना रहे हैं ना कि जी टैक्स बड़ा हमने इकट्ठा कर लिया है, वो एक्चुअली टैक्स हमने बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, इसलिए आपको नजर आ रहा है कि जी टैक्स हमने इकट्ठा कर लिया और हमने टारगेट पूरा कर लिया। एक आध साल की कहानी होती है, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे जब भी टैक्स सिस्टम आप इक्विटेबल नहीं करेंगी, आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ नहीं होगी। आज SIFC एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं हो रही, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो इसलिए नहीं आ रही कि आपके यहाँ टैक्स ज्यादा है, आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा है, ये सब चीजें कम करनी पड़ेंगी। और वो कैसे होंगी? मैंने बताया कि पॉलिसी के थ्रू लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिफॉर्म करने पड़ेंगे, चीज ये होनी चाहिए कि प्लान करना पड़ेगा। ऐसे वादे किए जाएं जो काबिल अमल हो, जैसे पीपल्स पार्टी ने 300, देखिए मैं कहता हूँ, नून लीग ने 200। मैं एक चीज ऐड कर दूं, अब आप ये देखें कि हमारा सर्कुलर डेट जो है बिजली के शोबे का ही जो है वो तकरीबन 2700 अरब है। अगर जिन लोगों को बिजली फराम की जाएगी 300, तो वो तकरीबन 2000 अरब रुपए बनते हैं। वो कहाँ से आएंगे पैसे? Am I wrong, खुर्रम साहब? जी अशफाक, मैं आपको बिल्कुल एक पॉइंट बताता हूँ। देखें मैं ये कहता हूँ कि आप बेशक नारे लगाएं, आप वोट के लिए नारे लगाएं, लेकिन देयर हैज टू बी अ प्लान एज वेल। आपके जहन में, आपके बुक में ये प्लान तो हो कि जी हमने एक्चुअली करना क्या है। हमने नारे लगा के इनको थोड़ा सपोर्ट करना तो है, हमने वो चीजें देनी है, लेकिन उसके पीछे कोई प्लान है कि कैसे उसको फंड करेंगे। जैसे एक पार्टी के जो चीफ है वो कहते हैं कि जी हम मिनिस्ट्रीज को कम कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज को कम करना चाहिए। ये हम बहुत अच्छे से कहते हैं कि आप गवर्नमेंट का साइज कम करें, लेकिन एक्चुअली ऐसा करें। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, खर्चे कम किए जा सकते हैं, और जहां सब्सिडी देनी है वहां दें, जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है वहां करें, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करवाएं, उससे फर्क पड़ेगा। सिर्फ नारों से फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लान नहीं होगा तो और नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, और आगे चैलेंजेस भी बहुत है। थैंक यू सो मच खुर्रम हमारे साथ। और जाहिर है जो आने वाली हुकूमत है उसको ये समझना जरूरी है कि इस रिपोर्ट को अगर उसमें जो मसाइल बताए गए हैं उनको हल नहीं किया जाएगा तो मईशत को जो पटरी पे लाने की बातें होती है ना वो फिर ख्वाब ही रह जाएगी। उसके लिए फिर यही IMF होगा और यही शराइत होंगे और यही महंगाई का दौर दौरा होगा। या फिर इंटेंट अगर यही रहे कि आज हमारी बारी, कल उनकी बारी, तो अभी अपनी बारी में से चीजें उतारो और आगे जाओ, तो फिर तो मईशत नहीं सुधरनी। तो बहरहाल ये बड़ा परेशान कुन मरहला है। तो बहरहाल ये इस हवाले से हमें कुछ मजीद सॉर्ट करना चाहिए। चलें जी, अब कुछ हम जरा खाने पीने की बात कर लेते हैं। और खाने में आजकल जी अब जब सर्दियां आती हैं तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए या फिर गजक, इसका बड़ा इस्तेमाल। काफी सारी चीजें हैं जो कि मौसम सरमा की सौगातों में शामिल हैं। सोहन हलवा होता है, गजक मीठी होती है थोड़ी सी, लेकिन मजा बड़ा थोड़ी सी अच्छी खासी होती है, लेकिन बहरहाल कैसे बनाई जाती है। और हैदराबाद की जो है वो खासी मशहूर गजक है, तो किस तरीके से बनती है, क्या तरीकेकार होता है। चलें जी, आप गजक खाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन मॉडरेशन में थोड़ा थोड़ा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक बार फिर से हम आपकी सेहत से मुतालिक बात करेंगे और ऐसे फलों और सब्जियों की बात करेंगे। अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ लोग जी छिलके उतार के फेंक देते हैं, लेकिन बताया जाता है
جو ماہر غذائیات ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں اصل تو ساری ویلیو، سارے وائٹامنس، منرل، سب کچھ تو اس چھلکے میں تھا جو آپ نے پھینک دیا. آپ کو پتا ہے مجھے بھی یہ بات ابھی پتا چلی ہے. کیسے پتا چلی؟ کیسے پتا چلی؟ جب سبزیاں مہنگی ہونا شروع ہوئی. اوہ مائی، تو میں نے کہا ان کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے؟ قدر آ رہی ہے نا کتنی مہنگی اور ویسے اٹھا کے پھینک. لیکن بھائی سستی ہوتی تھی. آپ چلو یار، مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے کیوکمبر ہے نہیں کھایا جاتا اس کا چھلکا، سیب ہے اکثر لوگوں کو نہیں اس کا ڈائجیشن ہوتی چھلکے کی، تو کیا کریں؟ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیوکمبر کا چھلکا نہیں کھاتے. نہیں کھاتے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا بھی چھلکا ہوتا ہے. ہاں. اچھا اوپر کی میں نے آج تک زندگی میں کبھی چھلکا اتار کے اس کو نہیں کھایا. اچھا. وہ عجیب بیچارہ جو ہے نا، کیا میں بولوں یہاں پر. لیکن خیر پھلوں اور سبزیوں کو چھیلنے کا جی ایک مقصد، یا جو پیل آف ہم کر دیتے ہیں اس کا ایک تھوڑا سا مقصد یہ ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں جی بالکل کلین ہو جائے، اس پہ سے ہر طرح کا ڈرٹ ہٹ جائے، اور جو بھی کہتے ہیں نا خاص طور پہ ہمارے جو آج کل اسپرے کیے جاتے ہیں حشرات پیسٹی سائڈ کو ختم کرنے کے لیے، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن کیا پوری غذائیت اور افادیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے؟ اور کون کون سے ایسے پھل سبزی ہیں جنہیں ہم چھلکوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ ناریل تو نہیں کھا سکتے نا چھلکے کے ساتھ، تو یہ ناریل سبزی ہے. اچھا پھل بھی ہے. اریج ہارون ہمارے ساتھ موجود ہیں، پتہ نہیں کس زون میں. بتائیے بھائی. تو یہ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ عقل آ گئی. میں نے کہا نہیں یار، یہ جو توری اگر چھیلی گئی ہے تو اس کے یہ ہے ویسے ہے. دیکھو فائبر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، صحیح ہے، اینڈ منرلس بہت اچھے ہوتے ہیں. اسپیشلی جو ٹریس ایلیمنٹس کا جو ہوتا ہے نا وہ اسکن میں پیل میں زیادہ ہوتا ہے. ٹریس ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کی کم کوانٹٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جیسے وائٹامن کے ہو گیا، میگنیز ہو گیا. تو یہ والے ایلیمنٹس زیادہ اسکن پیلز میں ہوتے ہیں. اور جو فلیش ہوتا ہے اس میں ہمیں زیادہ ملتے ہیں جو میکرو میں ہو جاتے ہیں، جیسے وائٹامن سی ہے، بی ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں بیلنس کر کے بن گیا. اور یہ جو صدف نے ایلیمنٹ بتایا تھا پیسٹی سائڈز والا، دیکھو وہ واش کر لیں، ونیگر سے واش کر لیں تو بہتر ہو جاتا ہے. جیسے سیب کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو ہول فروٹس آپ منچ کر کے کھا سکتے ہیں، جیسے سیب ہے یا آپ نے جیسے کہا کھیرا ہے، وہ آپ کو منچ کر کے ہی کھانے چاہیے. ان کو تو بلکہ کٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز آپ جب کٹنگ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی وائٹامن سی اینڈ بی جو فیٹ جو واٹر سولوبل وائٹامنس ہیں وہ اڑ جاتے ہیں. جب واش کرنے سے مجھے کووڈ کا ٹائم یاد آ گیا. ایسی ویڈیوز آتی تھیں کہ لوگ جو ہے انہوں نے باتھ ٹب میں پوری سبزی پھل ڈال اگر آپ سرکے سے بھی کر لیتے ہیں نا تو وہ صحیح ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی انہینس، ہاں ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ آپ ایک ہو جاتے ہیں. اگر ان کیس آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے اور آپ پیل اس کو کرنا چاہتے ہیں، سیب آپ چھیل کے کھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کی اسکن جو پیل ہے وہ پھینکے نہیں، اس کو واش کر کے آپ بوائل کر کے آپ ٹی کے فارم میں یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہربل ٹیز یوز کرتے ہیں تو آپ فروٹ کی ٹیز بنا سکتے ہیں. پائن ایپل کی اسکن کی بنا لیتے ہیں لوگ، بڑی اچھی ہوتی ہے. سبزیوں میں لوکی کی بنائیں، لوکی کے چھلکے کے تو کباب بھی بڑے اچھے بنتے ہیں. اگر آپ جیسے ویجیٹیبل کے کٹلیٹس بنانا چاہ رہے ہیں اینڈ تو اس میں آپ لوکی کے چھلکے تھوڑے سے سافٹ بوائل کریں، میش کریں اور ڈال دیں تو اس کا ٹیسٹ کیسا ٹیسٹ بالکل اچھا ہوتا ہے. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اسکن پیل یوز کرتے ہیں، بیکاز دے آر سو رچ ان اینٹی آکسیڈنٹس اینڈ وائٹامنس، تو بی پی کو افیکٹ کر سکتے ہیں، بلڈ تھننگ کا افیکٹ آ سکتا ہے ان میں. تو وہ لوگ جو میڈیسن لے رہے ہیں کچھ وہ جیسے بیلنس کر کے، جیسے آپ فروٹ سبزی بیلنس کر کے کھاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے چھلکے بھی بیلنس. واٹ اباؤٹ آلو؟ بیکاز آلو ہمارے یہاں بہت کھایا جاتا ہے. آلو کا جو ہے نا اسکن، اس میں وائٹامن سی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا کچھ پیلز ہوتی ہیں جو کھانے میں بہتر ہوتی ہے، کچھ آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اسکن کے اوپر. جیسے آپ لوکل اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو آپ پیلنگ اس میں کریں گے تو ریشز کم ہو جائیں گے. اگر آلو کا چھلکا آپ لگاتے ہیں جہاں پہ برن ہیں، اسکارز ہیں، وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. اسکار ہیلنگ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. تو جیسے ٹماٹر کا چھلکا، اس میں لائکوپین بہت ہوتی ہے، تو لائکوپین اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ ہے اسکن کے لیے. جیسے ہم لوگ سن بلاکس لگاتے ہیں نا، اسی طریقے سے ورک کرتے ہیں. تو آپ اس کا اسکرب بنا کے یوز کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس کو ٹماٹر کو چھلکے کے ساتھ سیلیڈ میں ڈال کے کھا لیں. یہ مشورے نہ دیں، پتہ چلے کہ سبزیاں کچن میں کم یوز ہوں اور چہرے پہ زیادہ یوز. چہرے پہ نہیں، دیکھو کھانے کا جو انٹرنل بینیفٹ ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے. اچھا ایک پھل ہے آئی تھنک جس کا چھلکا نہیں یوز ہو سکتا، وہ آم ہے. کیوں نہیں یوز؟ کیسے کریں؟ مینگو پیل کی ٹی بنتی ہے. مینگو پیل کی ٹی بنتی ہے؟ دیکھو مینگو ویسی اٹس اے ویری سورس آف کیلشیم اینڈ وائٹامن سی. تو اس کی اگر آپ پیل کی ٹی بناتے ہیں تو آپ وائٹامن سی کا بہت اچھا سورس لے لیتے ہیں. اور اگر چھلکا ہے اس کو آپ بوائل کر دیں. ہاں بوائل کریں، ٹی بنائیں. میں نے کہا نا جیسے جو پیلز ہم نہیں کھا سکتے ان کو آپ بوائل کر کے ٹی بنا سکتے ہیں. اچھا ویجیٹیبلز آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل مکس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں.
اور آج کل جو یہ کینو موسمی ان کے سیزن ہے اور تو کیلے اس کا سے بھی کیا بہت اچھی ٹیم ہے. لوگوں کو گرایا تو میں نے بہت ہے کیلے کے چھلکے پہ, لیکن اس کے علاوہ کوئی کام. کیلے کا چھلکا جو ہے نا, کیلے کا چھلکا اور سٹرس فروٹس کا جو ہے یہ ہائی, جو اچھے لیول کی پیلز ہوتی ہے نا, ہائی اینڈ پیلز ہیں یہ وہ ہیں, کیونکہ ان کے اندر پوٹیشیم کا لیول ہے کیلے میں. ٹھیک ہے, چھلکے میں بھی. ہاں چھلکے میں بہت ہائی اچھا مور پوٹیشیم اینڈ میگنیشیم ایز کمپیئر ٹو دا فلیش آف دا بنانا. تو آپ اگر کیلے کا چھلکا استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کو آپ وہی بات ہے ڈرنک بنا کے کھا لیں. لیکن آپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ نے ان کو کیلے کا چھلکا کھلانا ہے, خود کیلا کھانا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ میگنیشیم. یہ کیسا پیار ہے؟ نہیں, آپ اس کو ڈرنک بنا کے کھانے میں کیا ہوتا ہے کہ کیسے بنائیں اس کی, بوائل کریں نا اس کو, 4 to 5 منٹس بوائل کرنا, اس کا ایکسٹریکٹ نکل آئے گا اور اس کو پی لیں. صرف وائٹامن سی اینڈ بی جو ہوتے ہیں وہ ایویپوریٹ ہوتے ہیں بیکاز دے آر واٹر سولوبل. اس کے علاوہ باقی نیوٹریشن اسی میں آ جائے گی. اورنج جو سٹرس ہے وہ بھی وائٹامن سی کی بہت اچھی سورس ہے. تو اسکن کے لیے بھی کہتے ہیں اچھا ہے. اس کو تو بوائل بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کھانے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اورنج کا لیمن کا وہ ڈال رہے ہیں, وہ تھوڑا سا کرتے ہیں گریٹ کرتے ہیں, وہ ڈالتے ہیں پیل اس کی, تو وہ فلیور میں بھی بہت اچھا مارملیٹ میں بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ جو مٹر کے دانے نکالتے ہیں تو وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا پیل کہلائے گا. مٹر کا جو وہ ہوتا ہے اس کی کورنگ ہوتی ہے, وہ بھی آپ اس کو پیل کے صدف کا بس نہیں چل رہا, اور میرا کہ ہم سب چیزیں یوز کر لیں. تھینک یو سو مچ عریض, فائدے کی چیزیں بہت اچھی چیزیں, بہت اچھی چیزیں. آپ کھائیں پیئیں اور خوبصورت ہو جائیں. چلیں اور مزید خوبصورت ہو. اور اشفاق کی باتوں میں بالکل نہ جائیں, کہہ رہے ہیں بچوں کو چھلکے کھلائیں, خود کیلا کھائیں. بھائی آپ نہیں چاہتے آپ ان سے سب سے اچھی چیز کھلائیں, تو آج سے آپ نے ہر چیز کے چھلکے بچوں کو دینے ہیں, وہ بال کے جیسے. اس کا جواب بچے ان کو دیں. باقی ہمارا سیگمنٹ دیکھ لیجیے گا. فیڈ بیک آئی ایم سو ہیپی. بریک لے رہے ہیں ہم نے؟ نہیں بریک نہیں لے رہے بھائی, وہ خبر ہے ایک ہمارے پاس, وہ ہے پریشر ہاؤنڈ سے متعلق. ٹریفک پولیس نے 2.5 سال کے دوران مختلف کارروائیوں میں ضبط کیے ہیں جی یہ پریشر ہارنز, غیر قانونی فینسی نمبر پلیٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوٹرز ہوتے ہیں ان کو تلف کیے ہیں. آج کل ہر دیکھیں کوئی بھی بندہ جا رہا ہے تو اس کے پاس ہوٹر, میں سوچتا ہوں کوئی پولیس کی گاڑی ہے, کوئی اس کی گاڑی ہے, کوئی ایمبولینس ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ صاحب بہادر. اچھا ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی, ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگوں کا مزاج ہے, یہ کراچی کی حد تک میرا ایکسپیرینس ہے, باقی شہروں کا میں نہیں بتا رہی, خواہ کا ہارن دیتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے, لیکن وہ عادت انہیں پڑ گئی ہے ہر بار ہارن دینے کی, تو اس وجہ سے جی پالوشن, جو نوائز پالوشن ہے وہ بہت ہوتا ہے, بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے. پتہ نہیں, میں تو ایسے گاڑی نہیں چلا سکتی بار بار پی پاں پون, آئی کانٹ ڈو. اور اگر کوئی ہارن دے رہا ہو تو آپ اتر جاتی ہیں؟ مجھے غصہ آتا ہے. مجھے بھی آتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی تو چلا جا, تو اوپر سے چلا جا. کیا کہتی ہوں کیا کرتی ہوں یہ میں نہیں بتاؤں. چلے جی, تو اس حوالے سے ہم آپ کو نذیر شاہ کی رپورٹ دکھاتے ہیں. چلیں جی اب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. چلیں جی, خبر ہے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہریار آفریدی کی خلاف قانون نظر بندی پر توہین عدالت کیس کی سماعت. ڈپٹی کمشنر اور SSP آپریشنز کے وکلاء نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض اٹھا دیا. وکیل نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ کیس دوسری عدالت منتقل کر دیا جائے. جسٹس بابر ستار نے کہا کہ میں کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا, آپ میری ججمنٹ کو چیلنج کر لیجئے گا, آپ دلائل دیں, اگر MPO آرڈرز ٹھیک تھے تو فیصلہ آ جائے گا. انہوں نے کئی دن تک ملک کے شہریوں کو جیل میں رکھا ہے, عدالتی آرڈرز ہیں, ان کا کوئی MPO آرڈر برقرار نہیں رہا. شاہ خاور نے کہا کہ مشکل حالات میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں, ان پر بھی کئی قسم کے دباؤ ہوتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے مکالمے میں کہا کہ کیا ہم یہ کہیں کہ پولیس آفیسر اور دیگر کسی گریڈ گیم میں مہرے بن جائیں؟ آپ نے اعتراضات اٹھائے تو ہم نے نوٹ کرا دیے. راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عدالت مخصوص ذہن کے ساتھ کارروائی چلا رہی ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم سردیوں کا سوچے نومبر دسمبر جنوری میں آ گئے ہیں, آدھا جنوری کیا پورا جنوری اب تقریباً گزر گیا, لیکن اس طرح کی سردی نہیں پڑی, بارشیں ویسی نہیں ہوئی, برف باری نہیں ہوئی. تو اب جی جو ماحولیات سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ معمول کے مطابق برف باری اور بارشیں نہیں ہوئی تو آنے والے دنوں میں ایک تو پانی کی قلت کا سامنا ہوگا. ظاہر ہے جب بارشیں نہیں ہوتی تو پھر آپ کی فصلوں کو بھی اس طریقے سے ان کی گروتھ نہیں ہوتی, تو بڑی فوڈ اسکیرسٹی بھی مزید بڑھ سکتی ہے, اور دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں, ماہر ماحولیات ڈاکٹر ارجمن نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. چکر یہ ہے کہ اس بار بارش ابھی تک دیکھ لیں برف باری نہ ہونے کے برابر ہے, یہ آنے والے کچھ عرصے میں کتنا افیکٹ کر سکتا ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کو؟ اس وقت ہمارے ہاں اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم
ہر سال ایک شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اس سال بارش نہیں ہوئی یا 2022 میں ہم نے سوچا بہت زیادہ بارش ہو گئی, فلڈز آ گئے. ہمارا لانگ ٹرم کوئی ویژن نہیں ہے کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اب اس سال چونکہ بارش, اب آپ نے دیکھا پوری ونٹر گزر گئی ہے, یہ بالکل ڈرائی ونٹر گئی ہے. ایون جو ہائی الٹیٹیوڈ ایریاز ہیں وہاں پہ سنو فال نہیں ہوئی. اسپرنگس جس پہ بہت سارے کسانوں کا اور لوگوں کا پانی پینے کے لیے اور اریگیشن کے لیے انحصار ہے, وہ اسپرنگس ریجوینیٹ نہیں ہوں گے. اور آگے جا کے ہمیں اگر تھوڑے بہت شاورز مل بھی گئے, جو میرا اندازہ ہے کہ ماں ابھی اس مہینے کے آخر میں اور فروری کے شروع میں کچھ سسٹم کام کرے گا, لیکن وہ اتنا کافی نہیں ہوگا کہ ہمیں اگلے جو ماہ ہیں ان میں اریگیشن کے لیے انف پانی ملے اور پینے کے لیے بھی انف پانی ملے نا, خاص کر ماؤنٹین ایریاز میں. تو واقعی فکر کی بات ہے, لیکن ہوگا یہ ہر سال کوئی نہ کوئی انیوژل سچویشن ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے, اور خاص کر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ اس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کیا سوچ رہے ہیں. اور اس پہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ پالیسیز لکھی گئی ہیں. آپ کلائمیٹ چینج پالیسی پڑھیں, 2012 میں پاس ہوئی تھی. آپ نیشنل واٹر پالیسی پڑھیں, نیشنل فوڈ سیکورٹی پالیسی پڑھیں. تو ان سب میں یہ پرائرٹیز موجود ہیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی تیاری, اس پہ ہمیں کافی خدشات ہیں. لیکن آپ نے جو فوڈ انسیکیورٹی کے حوالے سے بات کی, اس میں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بیکاز جب اس طرح رپورٹ آتی ہے, WHO کی رپورٹ آتی ہے, پاکستان میں بتایا جا رہا ہے جی کیا حالات ہو سکتے ہیں, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم, یا بالکل بھی آپ سمجھ رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو ہمارا فوکس نہیں ہے؟ نہیں, فوکس ہے اور بہت اچھا کام پاکستان میں ہو رہا ہے, لیکن بہت کم ہو رہا ہے. مطلب اس کو اگر کوئی اچھی پریکٹسز ہو بھی رہی ہیں, اچھا کام ہو رہا ہے, اس کو ایک بڑا اسکیل دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اسکیل دینے کے لیے آف کورس ایک بہت بڑی پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے. کوئی ایک آدھ ایکٹر مل کے تو اکیلے تو نہیں کچھ کر سکتا, سب کو مل کے ساتھ چلنا چاہیے. ایگریکلچر کی اگر ہم بات کریں نا تو یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونسز میں آپ کو پتا ہے پورا پیرافینیلیا موجود ہے جو ایگریکلچر کو ڈیل کرتا ہے, اور ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں, ہم نے دیکھی ہیں. لیکن ابھی بھی ایک بڑے اسکیل پہ اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ کوہیرنس نہیں ہے, ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہے پورے پروونس میں, اور خاص کر بارانی علاقوں میں. دیکھیے بارانی علاقوں کا جو ہے اسٹیک بہت بڑا ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فائنینشیل رپورٹ پہ ڈسکشن کی, معیشت کی بات کی. آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے, ہمیں اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو سیکیور کرنا ہے, تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو, بہتر کرنا ہے. ایسا ہی ہے ایگزیکٹلی. ہمارا امپورٹ بل کم ہو, ہماری جو سیلف سفیشنسی ہے وہ امپروو ہو, ہماری فوڈ سیکیورٹی امپروو ہوگی, تو پھر ہمارا جو ہے وہ جو ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ ریڈیوس ہوں گے. اتنے بڑے پوٹینشیل کے باوجود, ہم اتنا ڈائیورس کنٹری ہیں, ہمارے پاس ڈائیورس ایگرو ایکالوجی ہے, اس کے باوجود اتنی ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. جو ہے وہ کلائمیٹ اسمارٹ ڈیسیژنز نہیں لے رہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اثرات ابھی سے دکھائی دینے شروع ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ سبزیوں کی ہوش ربا قیمتیں, آپ سوچیے ایک ایگریکلچر کنٹری میں ہم کئی ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر فروٹس اتنے مہنگے ہوتے ہیں, ایک ایک سلائس اس کا اتنا مہنگا ہوتا ہے, اور یہاں پر وہ وافر مقدار میں دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اگر طلب اور رسد کا فرق رہا تو ہمارے لیے پرابلمٹک ہو سکتے ہیں. ڈائریکشن صحیح ہے, لیکن آگے کیسے بڑھیں پھر اب؟ بالکل. اور یہ جو قیمت کی آپ نے بات کی کہ پرائسز بہت زیادہ ہیں, اس میں ساتھ ساتھ ان پٹس کا بھی ایشو ہے کہ ان پٹس کی کاسٹس بہت زیادہ ہیں. تو اب ہمیں اگر سبسڈی دینی ہے تو ہمیں صحیح جگہ پہ دینی ہے سبسڈی. ہمیں فار ایگزامپل سیڈ پروڈکشن کا اتنا بڑا ایشو ہے اس ملک میں, سیڈ پروڈکشن, ہمیں سارا سیڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. کیوں ہم سیڈ پروڈیوس کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی پہ ایک اچھا خاصا ایک بزنس وینچر کریٹ ہو سکتا ہے کہ ہم سیڈ سیلف سفیشینسی کی طرف جائیں. آپ نے پوچھا تھا کہ اس ملک میں کوئی, ہمارے پاکستان میں کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں اس فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. میں 2 ایگزامپلز آپ کو دیتی ہوں. ایک ہم نے چاول کے اوپر جو ہے میرے ادارے نے, الوتاس نے, اور یہ سسٹینیبل رائس پلیٹ فارم ہے جو سامعین جو ہے وہ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے تحت ہم نے چاول کو کم پانے کی چلیں اس پہ پھر کبھی ہم انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ارجمند ہمارے ساتھ تھے. ظاہر ہے یہ بڑا ایک ٹاپک ہے جس پہ بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. چلیں جی, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ.